محلے میں دونوں کا مکان تھا، ایک ہی دونوں کی ایج تھی، بچپنے سے ساتھ کھیلتے ہوئے جوان ہوئے، ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کی، اتفاق سے دونوں نے کاروبار کیا تو ایک ہی بازار میں دونوں کی دکانیں تھیں۔ ایسے دوست جو بچپنے کے دوست ہوں ان کے درمیان محبت بہت گہری ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو بھائیوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے ایسے دوستوں میں، تو بڑی محبت ہے دونوں میں، ایک دوسرے کی شکل دیکھے بغیر چین نہیں آتا، دن میں 4-5 مرتبہ تو ملاقات یقینی۔ خیر عرصہ گزر گیا، کاروبار کے لیے ایک مرتبہ عراق سے ان کو ہندوستان آنا تھا، جہاز پہ چلے، وہ پرانا زمانہ ہے، 100 سوا 100 150 سال پرانا، بلکہ 200 سال، ہوائی جہاز تو ہے نہیں، ریل تو ہے نہیں، پانی کا جہاز بہترین سفر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بصرہ کی بندرگاہ سے چلے اور یہ پرشین گلف سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، یمن کے قریب جب یہ جہاز پہنچا، عدن کے قریب، یمن کے قریب، تو سمندر میں طوفان آ گیا اور جہاز ڈوب گیا، تقریباً سارے پیسنجرز بھی ڈوب گئے، صرف ان میں سے یہ دو دوستوں میں سے دونوں دوست اس جہاز پر تھے، ایک کو لکڑی کا تختہ مل گیا، وہ تو بچ گیا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرا دوسرا دوست سمندر میں ڈوب رہا۔ بڑا مشکل موقع ہوتا ہے آدمی کے لیے کہ آنکھوں کے سامنے اس دوست کو کہ جس سے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا، اپنے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا، مگر کیا کرے، بالکل بے بس و بے کس ہے۔ خیر یہ لکڑی کا ایک تختہ مل گیا، سمندر میں بہتا جا رہا، 2-3 دن گزر گئے، پیاس بڑھتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ دیکھا جب خاصا دور نکل آئے کہ کنواں ہے، اور کسی مرد مومن نے، کسی نیک آدمی نے مسافروں کی سہولت کے لیے کنویں کے قریب ڈول بھی رکھ دیا۔ خالی کنواں ہوتا، ڈول نہ ہوتا تب بھی مسئلہ، پانی کیسے نکالے؟ وہ ڈول جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کنویں کے قریب، جلدی ہمت تو نہیں ہے، مگر پانی کو دیکھ کر جسم میں ایک نئی انرجی، ایک نئی طاقت آ گئی، دوڑ کے پہنچی اور اس ڈول کو کنویں میں ڈال کے بھر کے نکالا۔ ڈیٹیل میں جانا تو بیکار ہے۔ اب جو ڈول نکالا تو ٹھنڈا میٹھا پانی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ عربی میں ایک لفظ ہے التہاب بڑھ گیا، یعنی ایک چیز کی آپ کو خواہش ہے، آپ کا دل چاہ رہا، وہ آپ کے سامنے آ جائے تو خود بخود خواہش بڑھ جاتی۔ بھوک لگی ہے، کھانا آ گیا تو وہی بھوک ڈبل ہو جائے گی، پیاس لگی ہے لیکن پانی آ گیا تو پیاس اور بڑھ جائے گی، التہاب، اور پیاس بڑھ گئی جب یہ ٹھنڈا میٹھا پانی دیکھا، ڈول کو اٹھا کے پانی پینا چاہتا۔ اب الفاظ میرے ہیں، مفہوم واقعہ مرزا حسین نوری علیہ الرحمہ کا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا لگا کہ جیسے لوہے کی کوئی زنجیر، کوئی لوہے کی چین ہلا رہا ہے سر پہ، وہ جو ایک آواز آئے گی وہ آواز آئی، ایسا لگا کہ لوہے کی چین ہل رہی، اور پھر کسی کی آواز آئی، اور آواز سے لگ رہا ہے کہ یہ آدمی جس کی یہ آواز ہے بڑی پریشانی کے عالم میں ہے کہ بھائی میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ یہ کس نے آواز دی؟ دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا، سمجھا کہ شاید میرے کان وہم ہوا ہے، کان بج رہے ہیں۔ دوبارہ وہ ڈول اٹھا کے پینا چاہتا ہے، پھر یہ آواز آئی، تھرڈ ٹائم جو یہ آواز آئی تو ایسا لگا کہ یہ آواز بالکل میرے سر کے اوپر سے آ رہی۔ اب جو اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک لوہے کی چین آسمان سے لٹک رہی، مگر اس کا جو پہلا سرا ہے، جو فرسٹ اینڈ ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں تک، جہاں تک آنکھ جائے وہ لوہے کی زنجیر نظر آ رہی، اور وہ لوہے کی زنجیر بالکل گرم ہے، جیسے ابھی اوون سے نکالا گیا ہے، بھٹی سے نکالا گیا، بالکل سرخ، اور وہ جو لوہے کی زنجیر ہے وہ ایک آدمی کے گلے میں لپٹی ہوئی، ہینگ کیا گیا ہے اس سے ایک آدمی کو، پھانسی جو دی جاتی، خیر پھانسی کی تکلیف تو 1 منٹ کی ہے، پھانسی دی گئی، گردن کی ہڈی ٹوٹی، انسان کی تکلیف ختم، مگر یہ تو لٹک رہا ہے اور زندہ ہے، کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے کسی کا گلا دبا دیا جائے تو آنکھیں نکل آتی ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے، اور کہاں یہ آدمی کنٹینیوس مسلسل لٹک رہا، اور یہ دیکھا کہ بالکل میرے سر پہ ہے۔ اب یہ جو گردن کے گرد یہ پھندا ہے، یہ جو ہینگ کیا گیا ہے اس کو، تو تکلیف کی وجہ سے آنکھیں اس کی پھٹ گئی ہیں، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں، زبان سینے پہ لٹک آئی، لیکن کہہ رہا ہے ہائے پیاس۔ اچھا یہ آدمی جو یہ منظر دیکھ رہا ہے، جو یہاں کھڑا ہوا ہے، جو وٹنس ہے اس سین کا،
اگر ہم اور آپ ہوتے تو بے ہوش ہو کے گر پڑتے یا کم سے کم ڈر کے مارے بھاگ جاتے. یہ کھڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے پہچان لیا کہ ارے یہ میرا وہی دوست ہے جو سمندر میں ڈوب کے میرے سامنے مرا تھا. اتنی محبت تھی اس سے. جیسے اگر انسان یہ واقعہ دیکھے لیکن اگر اپنے بیٹے کو دیکھے تو کبھی نہیں بھاگے گا, سوچے گا آگے بڑھ کے اس کی ہیلپ کروں. ارے یہ تو میرا دوست ہے, بچپنے کا دوست, اتنا پیاسا, فوراً یہ پانی اٹھا کے اس کو پلانا چاہا. لیکن جیسے ہی یہ پانی اوپر کیا, ایسا لگا کہ آسمان پر سے کسی نے چین کو کھینچنا شروع کیا. یہ لٹکنے والا, یہ ہینگنگ پرسن دوبارہ اوپر گیا. اب جب دوبارہ اوپر جا رہا ہے تو تکلیف بڑھ گئی اور زیادہ گلے کے گرد پھندا سخت ہو گیا. وہ چیخ کی آواز اس کے حلق سے نکلی. اس نے گھبرا کے پانی نیچے کیا. جیسے ہی پانی نیچے کیا وہ آدمی بھی نیچے آ گیا. پھر پانی اٹھا کے پلانا چاہتا ہے, پھر کسی نے اوپر سے کھینچ لیا. 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. ہر مرتبہ جب اس آدمی کو, اس دوست کو, مرحوم کو اوپر کھینچا جاتا ہے تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی, مگر چیختا ہے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. 3 مرتبہ تو یہ جو وٹنس ہے, زندہ آدمی, اس نے یہ واقعہ دیکھا. تیسری مرتبہ اتنا ڈر گیا کہ اپنی پیاس بھی بھول گیا, پانی کو پھینکا اور تیزی کے ساتھ دوڑا. دوڑتے دوڑتے بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اس صحرا میں, اس جنگل میں کوئی عرب قبیلہ تھا, وہ اس کو اٹھا کے لائیں اور اس کا علاج کر رہے ہیں. بیچارہ طبیعت بھی خیر, بیمار بھی ہو گیا. علاج کیا, ٹھیک ہو گیا تو واپس نجف آ گیا. لیکن نجف آنے کے بعد ہر وقت پریشان, ہائے میرا دوست میری آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈوبا اور اتنا سخت عذاب اس پہ آ رہا, کیا بات ہے, کیا خرابی ہے, کیا کمی ہے اس کے اندر. اچھا جب یہ واپس آیا تو اس کے دوست کے بیٹے بھی آئے ملنے کے لیے. سب تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی مارا گیا ہے, زندہ آ گیا دوبارہ, ساری خوشی منائی گئی. اس نے اپنے دوست کے بیٹوں کو بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دونوں منظر دیکھے. تمہارے باپ کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا اور اس صحرا میں وہ منظر بھی دیکھا. بیٹے بھی پریشان, یہ بھی پریشان. کئی دن گزر گئے, بلکہ کئی مہینے. ایک رات کو یہ سویا تو خواب میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھتا ہے کہ جیسے میں ایک انتہائی خوبصورت باغ میں کھڑا ہوا ہوں جس کے بیچ میں ایک بہترین محل بنا ہوا. اتنا خوبصورت محل, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس نے بنایا ہوگا. محل کا دروازہ کھلا ہے, غلام باہر آیا. آئیے آئیے, میرا آقا آپ کا بہت دیر سے انتظار کر رہا. گھبرا کے پوچھا بھائی یہ ہے کون سی جگہ؟ کہا یہ جنت کا باغ ہے, یہ جنت کا محل ہے, میرا آقا آپ کا انتظار کر رہا. یہ کہے کہ غلام اس کو لے کے چلا. محل میں پہنچا تو جو محل کا مالک تھا اس سے ملاقات ہوئی. حیران ہو گیا یہ آدمی, خواب دیکھنے والا زندہ آدمی, یہ ہے کون؟ اس نے مجھے کیوں بلایا؟ جان نہ پہچان, نہ انٹروڈکشن, نہ میں اسے پہچانوں. کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت جوان شاہی لباس پہنے ہوئے کھڑا ہے, سونے کا تاج سر پہ ہے, بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح سے. جس طرح فل مون چمکتا ہے اس کا چہرہ بھی چمک رہا اور خوبصورت بھی بہت. یہ جو زندہ آدمی ہے جو خواب دیکھ رہا, یہ گھبرا کے کہتا ہے کہ آپ ہیں کون؟ اس نے مسکرا کے کہا نہیں پہچانا. ارے میری تمہاری بچپنے کی دوستی ہے, اتنے جلد بھول گئے؟ تمہارے ساتھ ہی تو سفر پہ گیا تھا. شوق لگا, ایک جھٹکا لگا. ارے یہ تم, کیونکہ ایج تو اس کی 70 ہونا چاہیے یا 60 ہونا چاہیے, تو 25 سال 30 سال 40 سال کا جوان, اتنا خوبصورت بھی وہ نہیں تھا. گھبرا کے پوچھا یہ کیا ماجرا؟ تو وہ کہتا ہے پریشان ہونے کی کیا بات ہے, جنت ہے, جوانی بھی آتی ہے, خوبصورتی بھی آتی ہے, سہولتیں بھی آتی, آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. دسترخوان پہ بٹھا لیا. تھوڑی دیر گزری, وہ جو نوجوان ہے وہ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے کیا بات ہے, ہماری تمہاری دوستی تو بہت پرانی, کیا تم میری اس سہولت کو دیکھ کے خوش نہیں ہو, میرے اس مقام کو دیکھ کے تم خوش نہیں ہو؟ یہ زندہ جو ہے خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ جواب دیا کہ جنت کا محل میرے پاس ہے, باغ میرے پاس ہے, جوانی میرے پاس ہے, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے ذہن پہ کوئی بوجھ ہے, کوئی خیال ہے. تو اب یہ جو زندہ خواب دیکھنے والا یہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی آنکھوں کو ان آنکھوں کو صحیح مانوں جنہوں نے تمہیں اس ڈیزرٹ میں, صحرا میں, عذاب میں دیکھا تھا, یا ان آنکھوں کو صحیح مانوں. وہ بھی میری آنکھوں دیکھا واقعہ کہ تم کو عذاب مل رہا, یہ بھی میرا آنکھوں دیکھا واقعہ کہ تم کو یہ سہولتیں مل رہی. بات کیا ہے, سبب کیا ہے, یہ فرق کیسے ہو گیا؟ تو بس ایک مرتبہ مسکرا کے عجیب جواب دیا. کہا کہ وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح. اور حیران ہوا یہ دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اگر تم اس وقت جہنم میں چلے گئے تو جنت میں کیسے آئے؟ کہا سنو,
جیسے ہی میں سمندر میں ڈوبا ویسے ہی میں نے دیکھا کہ دو فرشتے بڑی خوفناک شکل کے آتے ہیں اور مجھے پکڑ کے لے آتے ہیں اور ایک جگہ لے گئے جہاں اتنی گرمی تھی کہ مجھ سے کھڑا نہ ہوا جائے، اور وہاں پہ آگ جل رہی تھی، آگ سے انہوں نے لوہے کی وہ زنجیر، وہ چین نکالی، میرے گلے کی گرد لپیٹ دی اور اس صحرا میں لا کے مجھے لٹکا دیا۔ آئے میرے دوست، 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے پتہ نہیں کتنی مدت، جتنا عرصہ میں لٹکا رہا، ہر سیکنڈ پہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ تمہیں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آج دنیا میں پھانسی کی سزا بڑی سخت سزا مانی جاتی، کیپٹل پنشمنٹ تو بہت سے ملکوں میں غیر قانونی ہو گئی، مگر وہ 1 منٹ کی تکلیف ہے، یہ تو ہر سیکنڈ کی تکلیف ہے، اتنی شدید تکلیف اور پیاس الگ۔ پھر 8-9 مہینے طویل مدت گزر گئی، میں نے دیکھا کہ 2 بہت خوبصورت فرشتے آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے اس چین کو کاٹ کے میرے گلے سے نکالا اور مجھے اٹھا کے لے چلے۔ ایک تکلیف تو ختم ہوئی، مگر پیاس لگ رہی ہے، گلا زخمی ہے، سارا جسم لٹکے لٹکے اتنی شدید تکلیف میں ہے۔ وہ مجھے لے کے آئے، ایک دریا، ایک نہر بہ رہی تھی، انہوں نے مجھے اٹھا کے اس نہر میں ڈالا، غوطہ دے کے باہر نکالا۔ اب جو میں باہر آیا تو گلا بھی ٹھیک ہو گیا، جسم بھی ٹھیک ہو گیا، بڑھاپا جا کے جوانی آ گئی، باقی ساری سہولتیں مل گئی، پیاس لگ رہی۔ انہوں نے اس میں سے ایک گھونٹ پانی مجھے پلایا، ایسی پیاس بجھی کہ دوبارہ آج تک مجھے پیاس نہیں لگی۔ پھر مجھے لے کے آئے، کہا کہ یہ محل بھی تمہارا، یہ باغ بھی تمہارا، جنت یہ ہے، قیامت تک تمہیں اس میں رہنا۔ بس ایک مرتبہ اس دن سے میں بڑی سہولت میں ہوں۔ یہ خواب دیکھنے والا گھبرا کے کہتا ہے کہ بھائی یہ پتا چلا کہ یہ چینج کیسے ہو گئی حالت میں، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا کہ یہ تو میرے بیٹے سے پوچھنا، اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو بڑا پریشان، یہ خواب سچا ہے یا وہ آنکھوں دیکھی بات سچی، اس میں سے ریئل کیا چیز؟ اب رات گزر نہیں رہی ہے، خیر رات گزاری، صبح کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلا اور برابر کے گھر میں نوک کیا، وہ دستک دی، وہ مرحوم دوست کا بیٹا نکل کے آیا، گھبرا گیا، چچا خیریت تو ہے کہ اتنی صبح سویرے آپ نے کیسے زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ کہا بیٹا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تم ہی بتا سکتے ہو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ بیٹے نے کہا آئیے آئیے اندر آئیے، اندر لا کے بٹھایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تمہارے باپ نے یہ بتایا کہ تمہاری وجہ سے اس کو اتنی سہولت مل گئی، تو بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بیٹے نے فوراً زمین پہ گر کے شکر کا سجدہ کیا، چچا اب مجھے اطمینان ہو گیا، جب آپ نے واپس آ کے یہ واقعہ مجھے بتایا تھا تو میں بڑا پریشان تھا کہ بھائی بات کیا، میرے باپ میں ایسی کیا خرابی؟ میں نے بظاہر تو اپنے باپ کو نیک و دیندار پایا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں نے کہا بیٹا ویسے تو بتانے کی بات نہیں ہے، لیکن جوانی میں تمہارا باپ صبح کی نماز اکثر قضا کرتا تھا، روزانہ ہی قضا کرتا تھا، جوانی کی نیند تو ویسے بھی بڑی خطرناک ہوتی، ظہر کی نماز پڑھوا لیں، عصر کی نماز پڑھا لیں، مغرب کی نماز پڑھا لیں، عشاء کی نماز پڑھا لیں، کچا ہوتا ہے آدمی صبح کی نماز میں۔ تمہارا باپ بھی صبح کی نماز اکثر قضا کرتا تھا، میں کہتی بھی رہتی تھی لیکن کہتا رہا کہ نہیں چھوڑو دیکھا جائے گا۔ پھر بڑھاپے میں نماز باقاعدگی سے شروع کی، لیکن وہ قضا تو باقی۔ جب میری ماں نے مجھ کو یہ بتایا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی باپ کی قضا نمازیں پڑھوں گا۔ کچھ نمازیں میں نے پڑھی، پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت ٹائم لگے گا اس کے اندر، 20 سال کی نماز 25 سال کی۔ میں نے اپنے جائیداد کے ایک حصے کو بیچا، یہ اسلام میں واجب نہیں ہے، یہ بیٹا کہہ رہا، میں نے بیچ دیا، اور جو پیسے آئے اس سے ایک عالم کو اجرت دے کر اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھوائیں۔ چند دن پہلے انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ ساری نمازیں کمپلیٹ ہو گئیں۔ اس کے بعد مجھے یہ دل میں خیال تھا کہ میں نے تو یہ سب کچھ کر لیا، پتہ نہیں میرے باپ تک یہ عمل پہنچا یا نہیں پہنچا، پتہ نہیں یہ خرابی تھی یا کوئی اور خرابی تھی۔ اب مجھے سیٹسفیکشن مل گیا کہ میرا باپ جنت میں بڑے آرام کے ساتھ ہے۔ تو اگر اولاد نیک ہو تو انسان مرنے کے بعد بھی کتنے آرام سے رہتا، کتنی سہولت کے ساتھ رہتا، کہ مرنے کے بعد بھی نیک اولاد کی وجہ سے اپنے گناہوں کی خرابی بھی بعض اوقات معاف ہو جاتی۔ میرا موضوع انکمپلیٹ ہے، وقت پورا ہو رہا، کل کی آخری مجلس اگرچہ شہادت کی مجلس ہے، اور میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس معصوم کی شہادت کی مجلس ہو اسی کا تذکرہ میں کرتا ہوں، لیکن کل میں اپنے طریقے کی پابندی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس مسئلے کو مکمل کرنا۔ بہرحال نیک اولاد اگر انسان اپنے بعد چھوڑ کے جائے تو کتنا فائدہ ہے کہ آپ قبر میں ہیں اور ہر سہولت مل رہی، ہر فیسلٹی مل رہی ہے، ہر آرام آپ کو مل رہا ہے، نہ کوئی زحمت ہے نہ کوئی پریشانی ہے۔ تو یہ بار بار روایتوں میں کہا گیا کہ اپنی زندگی میں جو نیکی کا بہت بڑا عمل انسان کر سکتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دے،
اولاد نیک بنتی نہیں ہے، بنانا پڑتا ہے، تربیت کرنا پڑتی. جتنا ٹائم آپ اپنی اولاد پہ دیں گے گویا یہ آپ اپنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں قبر کے لیے، کہ آپ کی قبر میں اے سی لگ جائے، آپ کو پل صراط پہ جہاز مل جائے، آپ کو قیامت کے میدان میں فلی فرنشڈ اپارٹمنٹ مل جائے. جتنا ٹائم آپ اپنی اولاد کی دین کے لیے دے رہے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ آدمی بعض اوقات بڑا گھبرا جاتا کہ بھائی بیٹا ہے، اس کو تو بڑی اس کا کیریئر بنانا ہے، فیوچر بنانا ہے. بس میرے آخری جملے آپ تو خود دیکھ رہے ہیں کہ وقت نہیں. اس کا کیریئر بنانا ہے، فیوچر بنانا. اے لیول، او لیول، کیمبرج، یہاں پڑھائیں، امریکن اسکول میں پڑھائیں، کہاں پڑھائیں، ان ساری چیزوں سے غرض نہیں. لیکن جب یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ اس کو قرآن بھی پڑھائیے، اب تو میں اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا ہوں کہ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں. سوئم کی مجلس میں گیا، چیلم کی مجلس میں گیا، قرآن خواری ہو رہی ہے مرنے والے کے لیے، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا سگا بیٹا نہیں پڑھ رہا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن. یہ جو باپ نے حماقت کی تھی، آج باپ کو اس کا نقصان ہو رہا. اپنے بیٹے کو اس قابل ہی نہ بنایا کہ مرنے کے بعد باپ کے لیے فاتحہ یا ایک سورہ ہی پڑھ سکے، ایک پارہ ہی پڑھ سکے. یہ اپنا نقصان کیا اس باپ نے. تو خیر، باقی دنیا کی تعلیم دلائیے، کاروبار کرانا ہے تو کاروبار کی تعلیم دلائیے، ڈاکٹر بنانا ہے تو ڈاکٹر بنائیے. مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر اس کے ساتھ دین کی تعلیم نہیں دلوائی تو اپنا ڈبل نقصان کیا. نماز اگر آپ نے قضا کی تو ایک نقصان ہے، معاذ اللہ میں کسی عبادت کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا ہوں، قیامت کا عذاب آپ کے لیے. لیکن یہاں ڈبل نقصان ہے، کیونکہ اکثر والدین کہتے ہیں کہ جی دین حاصل کرنے کے لیے تو ساری زندگی پڑھی، مگر یہ او لیول اور اے لیول اور امریکن اسکول اور یہ میڈیکل پروفیشن اور ایم بی اے کی ڈگری اور سی اے کی ڈگری، اس کا تو ایک ٹائم ہوتا ہے. پھر اگر اس نے نہیں پڑھا تو بڑھاپے میں کہاں جا کے یہ امتحان میں بیٹھے گا اور پاس کرے گا. اولاد کی محبت مجبور کرتی ہے کہ اس پر ڈبل بوجھ نہ ڈالو. بھائی دیکھیے صبح سے شام اسکول میں پڑھ کے آتا ہے، قرآن کہاں پڑھانے بھیجیں؟ وہ تو بعد میں بھی پڑھ سکتا. اب اس کو دینیات کی تعلیم کیسے دلوائیں؟ ڈبل تو یہ مدرسہ نہیں جوائن کر سکتا. بڑی محبت ہے آپ کو اپنی اولاد کی کہ اولاد کا اتنا خیال ہے کہ بیچارے کا ٹائم لمیٹڈ ہے، محدود وقت ہے، ایک چیز اس کو پڑھوائیں گے، دوسری چیز وہ خود پڑھ لے گا. مگر یہی بیٹا قیامت کے دن گریبان پکڑ کے کھڑا ہوگا اپنے باپ کا، کیونکہ معصوم کا جملہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم کہہ رہے ہیں. اور میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ساری روایتیں اس دفعہ ایک ہی معصوم کی آ جائیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بس میرے آخری جملے، وہ امام کے جس کا لقب ہی صادق ہے وہ کہہ رہا کہ تم نے یہ تو سنا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو آنکھ کرتے ہیں، بعض بیٹوں کی وجہ سے ان کے والدین آنکھ ہو جائیں گے. آنکھ والدین تو ہوتا ہے بیٹا، لیکن آنکھ اولاد بھی ہو جائیں گے کچھ والدین. پوچھا مولا یہ کون سے والدین ہیں؟ کہا یہ والدین ہیں کہ جن کے بیٹے قیامت کے دن مجرم بنا کے لائے گئے، گناہ کیا ہے. لڑکی ہے تو بے پردہ نکلی، لڑکا ہے تو گانے بھی سنے اور حرام بھی کھایا اور نماز بھی چھوڑی اور روزہ بھی چھوڑا. جب حساب کتاب ہو گیا وہ خود بھی مان لیں گے، ایڈمٹ کریں گے خداوندہ غلطی ہماری، ہم سزا کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری اس غلطی میں، ہمارے اس جرم میں، اس کرائم میں ہمارا ایک پارٹنر اور شریک بھی ہے. وہ کون؟ وہ ہمارے والدین. کہا گیا فرشتوں جاؤ اس کے والدین کو لے کے آؤ. بوڑھے باپ اور ماں لائے گئے. خداوندہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ کہا تمہارا بیٹا تمہارے خلاف شکایت کر رہا. باپ کو یقین نہیں آیا، ماں کو یقین نہیں آیا، یہ بیٹا شکایت کر رہا. خداوندہ اس کے لیے تو ہم نے اپنی زندگی کو خاک میں ملا دیا، خود فاقے کیے، اچھے سے اچھا کھلایا، خود پرانے کپڑے پہنے اسے نیا کپڑا پہنایا، خود مصیبت میں زندگی گزاری اسے بہترین ایجوکیشن دلوائی. خداوندہ اس کے لیے تو ہم نے ساری سیکریفائسز کیے، ساری قربانیاں دی. بیٹا کہے گا یہی تو میرا پروٹیسٹ ہے، یہی تو میری شکایت ہے کہ پروردگار انہوں نے میرے کھانے کا انتظام کیا، لباس کا انتظام کیا، مکان کا انتظام کیا، ایجوکیشن کا انتظام کیا، مگر میری آخرت کا کوئی انتظام نہیں کیا. جب میں پیدا ہوا تو بالکل ناواقف جاہل تھا. انسان پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں آتا. یہ والدین سکھاتے ہیں نا کہ بیٹا اس طرح سے رات کو سونا ہے، اس طرح سے اٹھنا ہے، اس طرح سے کپڑے پہننا ہے، ٹوتھ پیسٹ اس طرح سے استعمال کرنا ہے، منہ اس طرح سے دھونا ہے، نہانا اس طرح سے. ایک ایک چیز والدین اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں. زیادہ ذرا مہذب سویلائز قسم کے والدین، بیٹا دسترخوان پر بیٹھیں گے تو نیپکن اس طرح رکھتے ہیں
اور کھانا پہلے مثلا سوپ سے شروع کرتے ہیں اور چھری اس ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور کانٹا اس ہاتھ میں پکڑتے ہیں. یہ ساری ٹریننگ اولاد کو دلوائی جا رہی. پروردگارا ان سب کے ساتھ اگر یہ بھی بتا دیتے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, تیری خوشی کس میں ہے تیری ناراضگی کس میں ہے, تو جس طرح وہ ساری باتیں میں نے سیکھ لی یہ بھی میں سیکھ جاتا اور اتنے گناہ مجھ سے نہ ہوتے. یہ تو اس لیے مارا گیا. اس طرح سے آپ دو والدین کو لے لیں, ایک اپنے بیٹے کو مکمل ٹریننگ دیتا, ایک بالکل دنیا کی باتوں میں نہ منہ دھونا بتائے, نہ نہانے کا طریقہ سکھائے, نہ مثلا کھانے کا طریقہ سکھائے. ایک دعوت میں آ کے بیٹھے آپ دونوں کا فرق پہچان جائیں گے, کہہ دیں گے کہ اس کے والدین اچھے تھے اس کے والدین برے. یہی دین کا مسئلہ کہ جب یہ ساری باتیں آپ اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتا. اگر آپ دین کی باتیں اسے سکھائیں تو کیسے نہیں سیکھے گا. یہی بیٹا جس کی محبت آپ کو مجبور کر رہی ہے اس کو ڈبل ایجوکیشن نہ دلواؤ, قرآن پڑھے یا اسکول کی کتابیں پڑھے, دینیات توضیح المسائل ختم کرے یا اپنے اسکول کا کورس ختم کرے. یہ بیٹا جس سے آپ اتنی محبت کرے یہی آپ کے خلاف شکایت کرے گا, اور معصوم کہہ رہے کہ خدا اس شکایت کو قبول کر لے گا کہ ہاں تم نے صحیح کہا, اور والدین کو بیٹے کے گناہوں کی سزا ملے گی جو انہوں نے بیٹے کا حق ادا نہ کیا. اور ایک تو نقصان یہ ہو گیا کہ وہی بیٹا ہمارے اگینسٹ ہو گیا اور سزا ہم کو دلوائی, اور دوسرا اپنی قبر کا نقصان. قبر کا نقصان کہ اتنا بہترین انویسٹمنٹ جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا. انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل کل کی مجلس میں آئے گی. ہاں بس میں ایک بات کہہ دوں مصائب کا آغاز. ایک بات, آج میرا دل چاہتا تھا کہ مصائب زیادہ پڑھوں اور میری تقریر کا انداز بھی ایسا ہی ہے, آپ دیکھ لیں گے, مگر کیا کروں کہ ٹائم بہت کم ہے اور مجھے یہ احساس ہے مومنین کرام مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں دبئی میں, آپ کو تمام مجالس میں شرکت کرنا ہے, یہی تو دن ہے ثواب حاصل کرنے کے. میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ مسلسل زیادہ میں نے ٹائم لیا, لیکن اس کا ایک بڑا سبب بعض صاحبان ایمان کی خواہش تھی کہ نہیں یہ 40-45 منٹ نہیں ہے, آپ سوا گھنٹہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے ذرا ہمت کر لی. آج میرے آخری جملے کہ لیکن ایک بات یاد رکھیے, اولاد کی جو دینی ٹریننگ ہے, صحیح ٹریننگ ہے, صحیح تربیت, یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوگی اس میں بھی بڑی غلطی لوگ کر جاتے ہیں. کب اسٹارٹ کرتے ہیں؟ جب لڑکا ہو گیا 20 سال کا, جب لڑکا ہو گیا 15 سال کا, جب لڑکی کو عادی بنا دیا بے پردگی کا, 20 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں پردہ کرو. ٹھیک ہے, وہ تو جہاں والدین کو خیال آ جائے وہیں پہ واجب ہے کہ کہنا شروع کریں, لیکن جو صحیح کام ہے, صحیح جو ٹائم ہے وہ کون سا ٹائم؟ صحیح ٹائم کون سا ہے؟ صحیح ٹائم وہ ہے کہ جب انسان اپنی شادی کرنے جا رہا, بیٹا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا, بیٹی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی. کیونکہ جب میں نے ایک مجلس میں یہ بتایا کہ دیکھیے 20 سال کی عمر صحیح ٹائم نہیں ہے, خیر واجب تو آپ پر اس وقت بھی ہے, لیکن زیادہ اچھا ہے کہ اس کو اور شروع سے آپ بگننگ سے اسٹارٹ کریں. تو لوگ سمجھے کہ بچے کی ولادت کے بعد, نہیں, اس سے بھی پہلے جب شادی کرنے جا رہے ہیں تب دیکھنا پڑتا کہ جس گھرانے میں شادی ہو رہی وہاں سے ہمیں دیندار بیٹا ملے گا یا بے دین بیٹا ملے گا. روایتوں میں تفسیر ہے. لڑکی کے والدین کو بھی کتنی نصیحتیں کی گئی کہ کس گھرانے میں شادی کرو, کیا دیکھو لڑکے, اور لڑکے سے بھی کتنا اسلام نے کہا ہے تمہیں کیا دیکھنا. یہ ایک الگ موضوع ہے, بڑا ڈیٹیل. اگر وہاں انسان صحیح کام کر رہے یعنی صحیح خاندان میں شادی کر لے تو خاصا پرابلم سالو ہو جاتا. میں نے 2 دن پہلے ایک مثال دی تھی کہ بعض ایسی بیماریاں کہ ایک پیناڈول کی گولی سے جو بیماری ختم ہو سکتی, اگر آدمی ٹائم کو ویسٹ کرے تو بعد میں آپریشن کرنا پڑتا ہے اسی ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے. تو 20 سال کی عمر میں لڑکے کو دیندار بنانے میں جتنی زحمت ہوگی, اگر شادی کے وقت خیال کیا جاتا تو پرابلم اتنا ہی آسان ہو جاتا, کوئی پرابلم نہ رہتا. اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے یہ کہ مولا شادی کر رہے ہیں کہ مجھے میرا اپنا صحیح وارث و جانشین چاہیے. دیکھیے کتنی بہترین نصیحت ہے علی کے اس جملے میں. مجھے اپنی بہادری کا ایک وارث و جانشین چاہیے جو کربلا میں حسین کی مدد کرے علی کا بیٹا بن کے. حسین تو فرزند رسول ہے, علی کو اپنا ایک بیٹا چاہیے کربلا کے میدان کے لیے. تو یہ نہیں کہا کہ جو بھی میری اولاد ہے میں اس کو ٹرین کروں گا وہ میرا وارث بن جائے گا. نہیں, اسٹارٹ ہو رہا ہے شادی سے بھی پہلے کہ چونکہ مجھے اپنا صحیح وارث اور صحیح سکسیسر چاہیے تو شادی ایسے گھرانے میں کرنا پڑے گی جہاں سے مجھے صحیح وارث ملے گا. ایسا بھی نہیں کہ علی نے, جیسا اکثر لوگ کہتے ہیں, کیا جی یہ کیا ہمارا تو خاندان ہی ایسا علماء کا یا مذہبی لوگوں کا خاندان ہے, یہاں کی ہر اولاد صحیح ہوگی. علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو جہاں بھی شادی کروں میرا بیٹا میرا ہی بیٹا ہوگا. نہیں,
کہا کہ جتنا باپ کا حصہ ہوتا ہے اولاد کو صحیح کرنے میں اتنا ہی ماں کا حصہ ہوتا ہے، اور جتنا ماں کا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ بتا رہی کہ اگر ماں صحیح ہو تو محمد جیسی مثالیں ہمارے سامنے آتی، محمد ابن ابی بکر جیسی مثالیں ہمارے سامنے آتی، تو یہاں علی کیا کہہ رہے کہ مجھے اپنا وارث چاہیے تو پہلے دیکھا جائے گا کس خاندان میں شادی کی جائے۔ اور جب ام البنین سے شادی ہو گئی پھر علی نے کہا کہ ہاں اب مجھے میرا وارث ملے گا۔ مجھے پوری تفصیل بتانا تھی یہ شادی کے واقعات، شہزادہ عباس کی ولادت، شہزادہ عباس کا بچپنا اور جوانی، کس طرح سے علی نے اپنی بہادری کا وارث پیدا کیا۔ وقت بہت کم ہے، میں صرف 2 یا 3 مختصر سے واقعات سنا کے اپنی مجلس ختم کر رہا ہوں۔ علی نے شادی کے وقت ہی دیکھا کہ جانشین میرا بیٹا، میرا سکسیسر، میرا وارث اس وقت تک مجھے نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کی ماں بھی ایسی ہی نہ ہو۔ چنانچہ ام البنین سے عقد کیا میرے مولا نے۔ عباس دنیا کے سامنے آئے، کتنی عظیم شخصیت ہے عباس کی۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ خاندان اہل بیت وہ ہے جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، ہر پریشان حال کا سہارا، ہر ٹوٹے ہوئے دل کی آس ہے۔ کتنی ہی پریشانی میں انسان ہو، خاندان اہل بیت یاد آ گیا، دل کو سکون مل گیا۔ کتنی ہی بڑی مصیبت میں ہو، ایک مرتبہ اس خاندان کا نام لیا اور مشکل دور ہو گئی۔ تو خاندان اہل بیت ساری دنیا کا مشکل کشا، اور عباس اس خاندان کے مشکل کشا۔ ساری دنیا اپنی پریشانیوں میں خاندان اہل بیت کو دیکھتی، اور اہل بیت کا گھرانہ اپنی پریشانیوں میں عباس کو دیکھتا۔ سیدانیوں کے دلوں کو ڈھارس تھی جب تک عباس تھے، بچوں کے دلوں کو سکون تھا جب تک عباس تھے۔ یہی تو علماء کہتے ہیں کہ 11 محرم کے بعد کسی بچے نے پانی پانی کیوں نہ کہا، الاتش الاتش کی آواز کیوں ختم ہو گئی؟ کیا اس لیے کہ پانی مل گیا؟ جی نہیں، پانی نہیں ملا۔ یہ بچے تو شام تک پیاسے گئے تھے، تبھی تو زینب کو قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی تھی، تبھی تو کوفے کے بازار میں ننھی سکینہ نے ام حبیبہ کے مکان کے سامنے پانی مانگا تھا، پیاسی تھی تب پانی مانگا جا رہا۔ پھر بچوں نے کہنا کیوں بند کر دیا؟ جب فرات کے کنارے عباس کا علم گر گیا تھا، اس کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ پتا چل گیا تھا کہ پانی لانے والا ہی نہ رہا، کس کے سامنے پانی کو سوال کرے۔ بچوں کے دلوں کا سہارا عباس ہے، سیدانیوں کے دل کی ڈھارس عباس ہے۔ کتنی عظیم شخصیت ہے عباس کی۔ حسین کی فوج کا سپہ سالار عباس، اور ایسا قابل سپہ سالار، ایسا بہترین جرنیل کے دنیا کی تاریخ میں ایسا جرنیل آپ کو نہ ملے گا جو اپنے 72 کے مختصر سے جوانوں کے لشکر کو، کم سے کم 30,000 کا لشکر یزید بتایا جاتا، 72 کے لشکر کو 30,000 سے لڑائے، اور نماز صبح سے نماز عصر تک یہ لڑائی جاری رہے۔ 30,000 کے سامنے 72 کا لشکر 1 گھنٹے کی بات ہے۔ کتنا قابل جرنیل! حسین کے لشکر کا علمدار عباس، سیدانیوں کے دلوں کی ڈھارس عباس، بچوں کے دلوں کا سکون عباس۔ حسین کو کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے مشیر عباس، حسین کو کوئی خط لکھنا ہوتا ہے کاتب عباس، حسین کو کوئی مذاکرات کرنا ہوتے ہیں ڈیلیگیشن میں عباس جاتے ہیں۔ شب عاشور ایک رات کی مہلت جو مانگی گئی، عباس اس ڈیلیگیشن میں تھے۔ ہر بیوی کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے ملک عباس کو دیکھا جاتا۔ بلکہ ایک تو عجیب واقعہ ہماری کتابوں میں ہے، منتخب التواریخ میں ملا ہاشم خراسانی ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، کبھی موقع ملا میں تفصیل سے سناؤں گا، ٹائم کی کمی میرے راستے میں رکاوٹ بن رہی۔ ایک شاعر نے ایک مرثیہ لکھا عربی میں عباس کی شان میں، لیکن مرثیہ لکھنے کے بعد جب دوبارہ پڑھا مرثیہ بند کر کے رکھ دیا، یہ مرثیہ میں کبھی نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں نے عباس کی تعریف تو کر دی ہے، لیکن اس تعریف میں حسین کی توہین ہو رہی، کیونکہ اس کا پہلا مصرع یہ تھا، یوم استجار بہ الہدی، عاشور کے دن ہدایت کے سورج یعنی حسین نے عباس کی پناہ لی ہوئی تھی، حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ نہیں، حسین تو امام وقت ہیں، حسین کی توہین ہو رہی۔ ایک رات کو سویا، کیا دیکھا کہ میں کربلا میں حسین کے روضے میں ہوں، مگر حسین کا روضہ خالی پڑا۔ حیران ہو گیا، یہ روضہ تو کبھی خالی نہیں ہوتا۔ کسی سے پوچھا خالی کیوں ہے؟ کہا اس لیے خالی ہے کہ آج حسین خود اپنے روضے میں نہیں۔ پوچھا کہاں ہے حسین؟ جواب دیا حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گئے ہوئے۔ ایک مرتبہ چھوٹے آقا کے روضے میں آیا، کیا دیکھا؟ عباس کی زری کے سرانے حسین کھڑے ہوئے اور عباس کی زیارت پڑھ رہے ہیں، اپنے بھائی عباس کی زیارت ختم کی۔ حسین کی زبان پر اس شاعر کا وہی شعر آ گیا
حسین نے پھر مڑ کے دیکھا، شاعر نظر آ گیا، آواز دے کے بلایا، کہا اے میرے بھائی کی شان میں مرثیہ کہنے والے، تو نے یہ مرثیہ پڑھنا کیا بند کر دیا؟ ہاتھ جوڑے، مولا آپ کی توہین ہو رہی ہے۔ عجیب جواب دیا میرے مولا نے، نہیں جو تو نے کہا وہ بالکل صحیح کہا، عاشور کے دن جب تک عباس زندہ تھا حسین کے دل کو بھی سہارا تھا، تبھی تو کہا الان انکسر ظہری، عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بس آخری ایک واقعہ سن لیجئے، آخری واقعہ، کتنا بھروسہ ہے اہل بیت کو عباس پر؟ حسین کہہ رہے ہیں میرے دل کا سہارا عباس ہے۔ مروان جیسا ظالم دشمن اہل بیت کہتا ہے، واقعہ کربلا کے بعد ایک دن میں جنت البقیع کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا محلہ بنی ہاشم سے ایک سیاہ پوش بی بی باہر آئی، بقیع کے قبرستان میں داخل ہوئیں، اس قبر پر گری جو شہزادی سے منسوب ہے، کہا شہزادی فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا، یہ عباس کی مادر گرامی ام البنین ہے، ام البنین جن کے 4 بیٹے تھے، جس کی وجہ سے عرب کی عورتیں ام البنین کو ام البنین کہتی تھی۔ ہائے شیر جیسے بیٹوں کی ماں، مگر کربلا کے واقعے کے بعد عباس کی ماں کہتی ہے مدینے کی عورتوں اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، ہائے میرے وہ شیر جیسے بیٹے نہ رہے جن کی وجہ سے میں ام البنین کہلاتی ہوں۔ مروان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ فاطمہ کی قبر پر عباس کی مادر گرامی گرتی ہے، شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ پھر سر اٹھایا کربلا کا رخ کیا اور عجیب جملہ کہا، عباس بیٹا دنیا میرے پاس آ کے مجھے تیرا پرسہ دیتی ہے اور کہتی ہے اے ام البنین تیرا عباس مارا گیا، مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا، ارے میرے عباس کو کون مار سکتا ہے؟ عباس جیسا شیر میرے عباس کو کون مار سکتا ہے؟ ماں کو بھی یقین نہیں آ رہا، کتنا بھروسہ ہے عباس کی طاقت اور شجاعت پر، لیکن ام البنین کا آخری جملہ سنیں، عباس بیٹا تیری ماں کو یقین نہیں آتا، میرے عباس جیسے شیر کو کوئی نہیں مار سکتا، لیکن تیری ماں کو یقین آ جاتا ہے کہ میرا عباس مارا گیا۔ کب آ جاتا ہے یقین؟ تیری ماں کو یقین آ جاتا ہے جب تیری ماں سنتی ہے کہ زینب کی چادر لوٹ لی گئی، سکینہ کے تماچے لگ گئے، عابد بیمار کے کوڑے پڑ گئے، اگر میرا عباس زندہ ہوتا کوئی زینب کی چادر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کوئی سکینہ کے تماچے نہیں مار سکتا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا میرے مولا عباس کے ان مصائب کا واسطہ، عباس کی مادر گرامی ام البنین کا واسطہ، میدان کربلا اور کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں کے ان مصائب کا واسطہ، حسین کے ماننے والوں خصوصاً مجلس میں جتنے بھی مومنین اور مومنات موجود ہیں، غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے ان کو دور رکھ۔ پروردگارہ فرات کے کنارے فاطمہ کے اس لٹے ہوئے گھر کا واسطہ، فاطمہ کے ماننے والوں خصوصاً حاضرین مجلس کے گھروں کو قیامت تک شاد و آباد رکھ۔
الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صلوات اگرچہ آج شب شہادت ہے لیکن چونکہ 4 روزہ مجالس کے سلسلے کی بھی آخری مجلس ہے اور ان مجالس کا عنوان قیامت تجویز کیا گیا تھا، اس اعتبار سے مجلس کا ابتدائی حصہ بہرحال قیامت ہی کے عنوان پر ہوگا، اور آج کی شب کا ذکر انشاءاللہ مجلس کے آخر میں کیا جائے گا۔ قیامت ایک ایسا اہم لیکن وسیع موضوع ہے کہ میں مسلسل پہلی مجلس سے یہ معذرت کرتا آ رہا ہوں کہ 4 مجالس کے سلسلے میں میرے لیے ممکن نہیں کہ اس موضوع کا، اس ٹاپک کا حق ادا کیا جا سکے، اور مختصراً جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے آپ کی خدمت کی۔ امکانات ہیں اس بات کے کہ انشاءاللہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس موضوع کو بعد میں کسی موقع پر بیان کیا جائے، لیکن میری اس مجبوری کو آپ سمجھیے گا، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں 3 دن کی مجلسیں سننے کے بعد کچھ سوالات بھی پیدا ہوئے، کچھ اعتراضات بھی ذہن میں آئے، کچھ اشکال بھی لوگوں نے پیش کیے۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ عذاب کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو انسان آسانی سے قبول نہیں کرتا ہے۔ جنت کا تذکرہ ہوتا، جنت کی نہروں کا تذکرہ ہوتا، حوروں کا تذکرہ ہوتا، باغات کا تذکرہ ہوتا، تو وہاں نہ کوئی اعتراض ذہن میں آتا ہے، نہ کوئی اشکال ذہن میں آتا ہے، نہ انسان اسے رد کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ عذاب کے سلسلے میں یہ ساری بات ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں ضمناً کہ مکے کے کافروں اور عرب کے مشرکوں کو جو اللہ کے رسول سے اختلاف تھا، اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہی قیامت کا عقیدہ تھا۔ عقیدہ توحید کو وہ ایک حد تک ماننے کو تیار تھے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور تاریخ میں بھی آپ پڑھ لیجئے کہ 360 بت تو ان کے تھے، لیکن وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ان تمام بتوں کے اوپر ایک خدا ہے، لا الہ الا اللہ، آدھا ایک حد تک کہ ایک اللہ ہے، اس کو وہ مان لیتے تھے۔ رسالت کا عقیدہ بھی ان کی سمجھ میں آ رہا تھا، رسول کی ذات سے اختلاف تھا، رسالت کے عقیدے سے اختلاف نہیں تھا۔ قرآن مسلسل گواہی دے رہا کہ وہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری سمجھ میں رسالت نہیں آتی، کہ رسالت کیا چیز ہے، نہیں، رسالت سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ نوجوان رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن آخر میں یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا، اس کو بھی رسول مان لیتے، صرف ایک اعتراض رہ گیا،
لولا انزل هذا القرآن على الرجل من القريتين عظیم. آخری اعتراض یہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، مگر اللہ کو اگر رسول بنانا تھا تو کسی بڑے آدمی کو رسول بنایا ہوتا. دیکھیے یہ قرآن میں اعتراض ہے کفار کا. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا تو ان دو شہروں کے، یہ جو 2 سٹیز ہیں مکہ اور طائف، یہ اس زمانے کے بڑے شہر تھے، ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ بڑے سے کیا مطلب؟ مالدار، دولت مند، سیٹھ، سرمایہ دار، لکھپتی، ملینر. کنسپٹ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ نہیں، رسول تو ہونا چاہیے مگر رسول کو یتیم نہیں ہونا چاہیے، غریب نہیں ہونا چاہیے. ملینر اگر رسول بنے تو ٹھیک ہے، بزنس مین اگر رسول بنے تو ٹھیک ہے، مالدار آدمی اگر رسول بنے تو ٹھیک ہے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں ذرا ہٹ رہا ہوں اپنے موضوع سے. تو کیا پتا چلا؟ انہیں رسول کی پرسنالٹی سے اختلاف ہے، شخصیت سے اختلاف ہے، عقیدہ رسالت سے اختلاف نہیں. جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا رسول آ جائے تو مان لیتے. لیکن سب سے زیادہ مکے کے کافروں کو اسلام میں عجیب بات لگ رہی ہے قیامت کا عقیدہ. یہ آپ دیکھ ڈالیے قرآن میں بار بار قیامت کا عقیدہ آیا ہے. 30واں پارہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب میں سب سے آخر میں ہے، لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ 30ویں پارے کی سورتیں شروع میں نازل ہوئی تھیں. تقریباً ہر سورت میں قیامت کا تذکرہ ہے، ہر ایک میں قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے. 30ویں پارے کا ٹرانسلیشن یا ترجمہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، پورے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. اگر آپ یہ ارادہ کر لیں کہ مثلا روزانہ 30ویں پارے کی ایک سورت کا ترجمہ پڑھوں گا، خالی 2 مہینے کے اندر ایک پارہ تو کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں تقریباً ہر سورت میں یعنی ہر پیج پر قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ مکے کے کافروں کی سمجھ میں قیامت نہیں آ رہی ہے. بار بار وہ ایک اعتراض کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے؟ جب ہم مر گئے تو مٹی میں ہمارا جسم گل سڑ کے ختم ہو گیا، ہم ختم ہو گئے، اب یہ دوبارہ ہم کیسے آئیں گے؟ قیامت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. توحید کو مان لیتے ہیں، رسالت کو مان لیتے ہیں. اور قرآن سب سے زیادہ توحید کے ساتھ اسی عقیدے پہ انسسٹ کر رہا ہے. رسالت کے بارے میں زیادہ گفتگو مدینے میں ہوئی، مکے میں 2 ہی عقیدے زیادہ ہیں، توحید کا اور قیامت کا. اور آج بھی یہی مسئلہ کہ لوگوں کی سمجھ میں اللہ آ جاتا ہے، مسلمانوں کی. یہ تو کافروں کی بات تھی، اب آئیے مسلمانوں پر. اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، رسول سمجھ میں آ رہا ہے، امام سمجھ میں آ رہے ہیں، قبر سمجھ میں نہیں آ رہی، عذاب سمجھ میں نہیں آ رہا، قیامت سمجھ میں نہیں آ رہی. جبکہ گاڑی کا نمبر ہے نا، یہ کسی برادر ایمانی کی گاڑی کا نمبر میرے پاس آیا ہے. آج کی یہ بات ہے، قیامت کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا، قیامت بھی سمجھ میں آ رہی ہے اگر فقط کوثر کی بات ہو اور حوروں کی بات ہو، مگر یہ عذاب سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے دوسری مجلس میں عرض کر دیا تھا کہ دیکھیے یہ قبر کا عذاب زیادہ تر مومن سے متعلق ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ عذاب تو جس طرح ہم سوتے ہیں رات کو خواب میں اور کبھی یہ لگتا ہے کہ کوئی کاٹ رہا ہے، کبھی یہ لگتا ہے کوئی کل کر رہا ہے، کبھی یہ لگتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہا، کبھی پہاڑ سے گر رہے، یہ قبر کا عذاب بھی ایسا ہی ہوگا. سو کے اٹھے تو سب ختم ہو گئے. تو ایک بات میں بتا دوں کہ جنت اور جہنم کے بارے میں تو یہ ہمارے یہاں کا عقیدہ کہ اگر کوئی آدمی جہنم کے عذاب کو خاک کی طرح سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے. یہ ہم لوگوں کا کام یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام سے نکال کے کافر بنائیں، لیکن کیونکہ یہ انکار قرآن ہو جائے گا. جہنم کے بارے میں، جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں یہ شیعہ علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس کو آپ خواب کی بات نہیں سمجھ سکتے، اس کے عذاب کو حقیقی عذاب سمجھنا پڑے گا. دوسری مجلس میں نے بتا دیا تھا
کہ مومن کو جہنم کا عذاب کم ملے گا، قبر کا عذاب زیادہ ملے گا، اس کی لاجک میں نے واضح کر دی تھی۔ اب یہ جن لوگوں کے اعتراضات مشتق آئے یا سوال آئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اعتراض کر رہا ہو، سمجھنے کے لیے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ آج کی حد تک مجھے معاف رکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ جب اس ٹاپک پہ گفتگو ہوگی تو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بتاؤں گا۔ لیکن قیامت کا عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو کافروں کے لیے بھی مشکل تھا، مسلمانوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کے خطبات، اور اگر نہج البلاغہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو صحیفہ کاملہ میں سید سجاد کی دعائیں پڑھیے۔ عذاب قیامت کے کتنے پہلو امام نے بیان کیے ہیں، کتنے مختلف انداز سے قیامت کے عذاب کا معصوم نے تذکرہ کیا۔ یہ ممکن نہیں کہ اگر عذاب قیامت مومن پر آنے والا نہ ہو تب بھی امام اتنا زیادہ اس کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ مجلس کے اختتام پہ میں تھوڑی اور ڈیٹیل اس کی بتاؤں گا۔ اب کل کی گفتگو کو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ قیامت اور قبر مومن چاہے تو اس کو اپنے لیے آسان بھی بنا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کلا گیا کہ نیک اولاد، بہترین اولاد، دیندار اولاد کو اگر چھوڑ کے جائیں اپنے بعد تو اذا مات المؤمن انقطع عملہ الا من ثلاث، معصوم نے کہا کہ مرنے کے بعد تین ایسی نیکیاں کہ تم مر بھی جاؤ گے تب بھی ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کل میں نے مثال بھی دی تھی، واقعہ بھی پڑھا تھا، حدیث بھی بیان کی تھی کہ مرنے کے بعد نیک اولاد اگر آپ چھوڑ کے جائیے تو قبر میں نہ فشار کا عذاب آپ کے لیے ہے، نہ عذاب قبر آپ کے لیے ہے، نہ قیامت کا عذاب آپ کے لیے ہے، کیونکہ مسلسل نیکیاں آتی رہیں گی۔ اچھا، لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے، نیک اولاد آپ نے اس کی بہترین تربیت کی، لیکن اس میں بھی 50-50 رسک تو ہے، خطرہ تو ہے کہ آپ کی زندگی میں تو بڑا نیک بنا رہا، مرنے کے بعد بگڑ گیا، بھول کے یاد بھی نہیں کر رہا آپ کو، تو آپ جو انویسٹمنٹ کر کے آئے تھے وہ کمپنی تو آپ کی ڈوب گئی۔ آپ تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ میں اپنی اولاد کو دیندار بنا دوں گا تاکہ میری قبر میں مسلسل ثواب ملتا رہے، لیکن پتا چلا کہ ادھر ہماری آنکھ بند ہوئی، ادھر ہم قبر میں گئے، سب سے پہلے اسی بیٹے نے ہم کو دھوکہ دیا، بھول بھی گیا اپنے باپ کو، تو جو انویسٹمنٹ ہم نے کیا اس کے ضائع ہونے کے 50% چانس ہیں۔ مگر ایک نیکی ایسی ہے کہ اس میں تو اتنا رسک اور خطرہ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں، مسلسل آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ وہی نیکی ہے جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا، ابھی سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی، نحن نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم انسان کے ان اعمال کو بھی لکھتے ہیں، نکتبو لکھتے ہیں، ما قدموا جو وہ اپنی زندگی میں کر گیا، وآثارہم اور اس ثواب کو بھی لکھتے رہتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں پہنچ رہا ہے۔ ایک ایسی بھی نیکی کہ قرآن کہہ رہا کہ انسان مر کے چلا گیا مگر ثواب اس کی قبر میں پہنچ رہا ہے، اس میں اولاد کی طرح سے رسک بھی انوالو نہیں ہے، خطرہ بھی نہیں ہے کہ اگر مرنے کے بعد بیٹا دھوکہ دے گیا، سال 6 مہینے تو یاد رہا، 2-4 سال یاد رہا، پھر باپ کو بھول گیا تو کیا ہوگا۔ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس میں اتنا بھی رسک نہیں، اور ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت سے زیادہ ثواب ہے اس میں۔ میں اس کے لیے ایک ایسی روایت پیش کروں کہ آپ سب نے سنی ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ یہ روایت ہماری کتاب میں 4 یا 5 طریقوں سے آئی، بعض کتابوں میں رسول کے نام سے ہے، بعض میں امام کے نام سے ہے، لیکن ہے معتبر روایت، آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے کہ ایک نوجوان آتا ہے، اللہ کے رسول میرے بابا کا انتقال ہو گیا، لیکن میرا بابا اپنے وصیت نامے میں لکھ گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں گودام کو جو کھجوروں سے بھرا ہوا راہ خدا میں خیرات کر دینا میرے نام پر، اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ سے یہ صدقہ کروانا۔ اللہ کے رسول اب آپ تشریف لے چلیں۔ اچھا، آپ کے لیے کھجور کوئی اہم چیز نہیں ہے، لیکن عرب کی اس وقت کی زندگی میں بہترین گفٹ، بہترین ہدیہ، بہترین صدقہ راہ خدا میں کھجور ہوا کرتی تھی، یعنی غریب بھی اس کو لیتا تھا تو خوش ہو کے لیتا تھا کہ دینے والے نے مجھے ایک عمدہ اور بہترین چیز دی ہے۔ پیغمبر اسلام تشریف لے گئے، سارے مدینے کے غریبوں کو اطلاع مل گئی کہ آج تو بہترین صدقہ بٹ رہا ہے، بہترین خیرات مل رہی ہے، سب آ کر اپنا حصہ لے گئے۔
سارا گودام خالی ہو گیا. بیٹے نے اس میں جھاڑو لگوا دی. جھاڑو لگانے کے بعد ایک چھوٹی سی کھجور جو تھوڑی سی سڑ بھی چکی تھی یا خراب ہونے کے قریب تھی وہ مل گئی. پیغمبر اسلام سے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول یہ جو اتنا سب کچھ میرے بابا نے کیا اس کا کتنا ثواب ان کو ملے گا؟ پیغمبر اسلام نے ایک جواب تو دیا لیکن آخر میں ایک عجیب بات کہی. وہ ثواب تو بتایا, آخر میں ایک عجیب بات کہی. پورا ثواب بتانے کے بعد کہا لیکن اگر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے تیرا باپ یہ ایک کھجور دے کے جاتا تو اس کا ثواب مرنے کے بعد کی اس خیرات سے زیادہ ہوتا. یہ پورا گودام خیرات کر دیا مرنے کے بعد, اس سے زیادہ ثواب ملتا اگر ایک کھجور اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے کے جاتا. یہ جملہ ذہن میں رکھیے. ابھی میری تقریر کا ایک اہم واقعہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے اور بیچ میں ایک بات آ گئی تو وہ بھی بتا دوں. اب اس کو ذہن میں رکھ کے سوچئے, وہ صاحبان ایمان خمس ان پر واجب ہو گیا, 1000 2000 5000 درہم پڑا ہوا ہے بینک میں کہ جب موقع ملے گا تو دیں گے. بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی اور کو دینے کو تیار نہیں, مجتہد کے وکیل کو بھی نہیں دیں گے, جب ہمیں موقع ملے گا زیارت پر جانے کے لیے 2 سال 4 سال 6 سال اپنے ہاتھ سے لے جا کے دیں گے. ادھر غربا فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا بھر میں, صاحبان ایمان جن کا حق خمس ہے وہ بھوک سے مرے جا رہے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں بڑی حفاظت سے یہ خمس رکھا ہوا ہے. پیغمبر کہہ رہے تمہیں کیا پتا کس وقت موت گھیرے میں لے لے, وہ ایک کھجور جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے تم نے دی اس کا ثواب موت کے بعد کے اس 1000 اور لاکھ گنا خیرات سے زیادہ ہے جو تمہارا بیٹا تمہاری طرف سے کر رہا. کیونکہ اس کے اندر ایک پہلو اور ہے. بھائی مرنے کے بعد ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ایک جوک ہے, ایک لطیفہ ہے, پتہ نہیں کیا, کہ ایک آدمی نے دوسرے سے قرضہ لیا. مثلا میں نے قرضہ لیا آپ سے 100 درہم. اب آپ مجھ سے روزانہ مانگ رہے ہیں کہ میرا پیسہ واپس کرو, میرا پیسہ واپس کرو. میں ٹالتا ہوں, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, 2 دن کے بعد, 2 دن نہیں, 4 دن کے بعد. ایک دفعہ یہ دونوں آدمی سفر پہ گئے. یہاں تو آپ کو اتفاق پیش نہیں آتا, الحمدللہ آپ بڑے امن و امان کے ساتھ ہیں, لیکن ہندوستان میں, پاکستان میں, بعض اوقات افریقہ میں جا رہے ہیں, راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا. گھیرنے کے بعد جتنا قافلہ تھا سب کا سامان لوٹنے لگے. اب وہ آدمی کے جو, جیسے میں ہوں, آپ سے پیسے لیے ہیں میں نے, آج تک واپس نہیں کیے. یہ جو دیکھا کہ ڈاکو لوٹنے آ رہے ہیں, جیب سے 200 درہم نکالے کہ لو تمہارا قرضہ جو اتنے سالوں سے باقی تھا آج میں واپس کر رہا ہوں, دیکھو اب حساب کتاب صاف ہو گیا. تو بالکل یہی مثال ہے کہ اگر واقعاً صدقہ اور خیرات کرنا ہے اور اللہ پہ پورا بھروسہ, یہ انتظار کیوں کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری دولت کو خیرات کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں شاید, دیکھیں یقین کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا, شاید یہ خیال بھی ہے کہ جب تک کہ زندہ ہو دولت کو جمع کر کے رکھو, شاید کل ضرورت پڑ جائے. مرنے کے بعد ہمارے لیے تو پیسہ بیکار ہو گیا, چلو خدا کو بھی دے دیں گے جہاں دوسرے سب کو دیں گے, ایک احسان خدا پر بھی ہوگا. اگر مکمل یقین ہے خدا کی ذات پر, اگر حقیقت میں دولت کو خدا کے لیے خرچ کرنا تو اپنی زندگی میں خرچ کرو, تاکہ اگر کمی ہونے سے, پیسہ جانے سے کوئی نقصان ہو تو وہ امتحان بھی تمہارا ہو جائے, اس کا ثواب بھی تم کو مل جائے. یہ کیا سینس ہے کہ نہیں اپنی زندگی میں تو ڈر لگتا, یہ مکان کیسے وقف کر دے خدا کے راستے میں, یہ پیسہ کیسے دے دے خدا کے راستے میں, 2 سال بعد ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں یہاں کے, ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ نکلنا پڑے, تو کچھ پیسہ تو ہو جو لندن کے بینک میں سیف ہو, سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہو. ہاں جب مر جائیں گے پتا چل جائے گا کہ یہ پیسہ بعد میں تو کام آنے والا نہیں ہے, قبر میں تو ہم تقسیم کریں گے خیرات. اسی لیے کہا گیا کہ جو اپنی زندگی میں راہ خدا میں دیتا اس کو ثواب اس لیے بھی ملتا کہ اس کا زندگی میں خیرات کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اسے خدا کی ذات پر مکمل یقین و بھروسہ ہے, وہ راہ خدا میں خیرات دے رہا ہے, خود بھی پریشانی اٹھانے کو تیار ہے کہ ٹھیک ہے لندن کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا, بعد میں اگر فقیر بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جب اپنے لیے بیکار ہو جائے گی دولت تب غریبوں کو دے دیں گے, تب اللہ کے راستے میں دیں گے. تو بہرحال اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں دین خدا کے لیے انسان جو خرچ کرتا ہے اس کا ثواب موت کے بعد ہے. اسی میں اولاد کا مسئلہ بھی آ گیا. اب ایک روایت اہم سن لیجئے تاکہ میری بات بالکل کلیئر ہو جائے. ضمناً میں ایک جملہ اور کہہ دوں, ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں, افریقہ کا مجھے نہیں پتا, دبئی کا مجھے نہیں پتا,
ہندوستان اور پاکستان میں ماحول ایسا ہے کہ انتہائی نیک اولاد بھی ہے تو اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا والدین کو. اکثر میں نے اپنے بزرگوں کو یہ کہتے سنا, اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں, اپنے ماحول کی. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, بزرگ خواتین بھی یہ کہتی ہیں, بوڑھی عورتیں بھی, بوڑھے مرد بھی, کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی, مزاج کیسے؟ جواب ملتا ہے الحمدللہ, خدا کا شکر ہے. اور ایک ہی دعا ہے کہ خدا ہمیں موت اس طرح دے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں, چلتے پھرتے ہمیں موت آئے. یہ ایک ہی دعا ہے کہ اس طرح موت آئے, کیونکہ اگر ہم بستر پہ گر پڑے ایک مرتبہ تو نیک سے نیک اولاد بھی ہوگی, 6 مہینے کے بعد والدین ایک بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں. شروع میں تو بڑی خدمت کی جاتی ہے, یہ بیٹا بھی دوڑ کے آیا, وہ بیٹی بھی دوڑ کے آئی, سب آ کے خدمت کر رہے ہیں. مگر 1 ہفتہ, 2 ہفتے, 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, 5 سال اگر ایسے گزر گئے کہ کسی کا باپ یا ماں بستر پہ پڑا اور ساری خدمت اولاد کو کرنا پڑ رہی, تو نیک اولاد کی بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ زبان سے نہ کہے, دل میں یہ خیال بار بار آتا ہے کہ اللہ میاں ان کو کسی طرح جلدی سے اٹھا لے, ہماری جان چھوٹ جائے. کیا کیا جائے, ہم تو پھنس کے رہ گئے, نہ کہیں آ سکتے ہیں, نہ جا سکتے ہیں, نہ کوئی کام کر سکتے ہیں, ہر وقت ان کی خدمت. یعنی 5 سال بعد, 10 سال بعد نیک اولاد کے دل میں بھی یہ خیال آتا. تو ہمارے یہاں جو غیرت والے والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ایک ہی دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنی اولاد پر بوجھ نہ بنائے. وہ دن نہ آئے کہ ہماری اولاد کے دل سے یہ دعا نکلے کہ خدا بندہ ان کو اٹھا لے, ہاتھ پاؤں چل رہے ہوں تب ہمیں موت آ جائے. یہ ایک جملہ ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں. اب واقعہ سن لیجیے. ایک مرد مومن کسی کام سے یمن جا رہا, اتفاق سے یہ سارے واقعات یمن کے بارے میں, شاید اس کا ریزن وہ ہو جو کل میں نے بیان کر دیا. اچھا, روایت بڑی اہم روایت ہے. یہ روایت ہمارے اہل سنت بھائیوں کے پاس بھی ہے, لیکن وہاں یہ واقعہ رسول خدا کے نام سے ہے. ہماری کتابوں میں یہ روایت ہے, ہمارے یہاں یہ واقعہ ہمارے 5ویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہے. امام کے ایک صحابی کسی ضروری کام سے یمن جا رہے ہیں. بزنس مین یقیناً یہاں پہ ہوں گے, مجھے معلوم ہے. تو بعض اوقات اتنا ارجنٹ کوئی مسئلہ آ جاتا کہ آدمی انتظار بھی نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی سستی فلائٹ مل جائے یا کوئی کنوینینٹ فلائٹ ملے, پہلی جو فلائٹ مل رہی ہے اس کو پکڑ کے جانا ہے. تو پرانا زمانہ ہے, لوگ اکیلے سفر نہیں کرتے ہیں, قافلے بنا کے جاتے ہیں. لیکن ان کا کوئی اتنا اہم کام تھا یمن کہ یہ کوئی ان کو ساتھی نہ ملا, قافلہ نہیں ملا. پتا چلا قافلہ جا رہا ہے 2 ویک کے بعد, کہا کہ چلو میں اکیلے جاتا ہوں. گئے یہ یمن, وہ جو کام تھا بزنس کا اس کام کو نمٹایا اور اس کے بعد واپس آنے لگے. جب واپس آنے لگے تو جو پرانے زمانے کا طریقہ ہے کہ سارا دن انسان گھوڑے پہ سفر کرتا ہے, مغرب سے کچھ پہلے سفر کو روکتا ہے, کھانا کھایا, نماز پڑھی, جلدی سے سو گئے. صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے سفر کو کنٹینیو کرنا ہے. یہ اسی طرح سفر طے کرتے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب شام کا وقت آیا, جب اپنے سفر کو روکنا ہے, اسٹاپ کرنا, تو اس وقت جس جگہ یہ تھے وہاں سے جو بستی ہے, آبادی ہے, جو گاؤں ہے, جو شہر ہے, وہ ذرا دور تھا. یعنی ہائی وے سے اندر کی طرف مثلا 4 میل یا 5 میل دور تھا. جو سڑک جا رہی ہے یمن سے مدینہ, یہ گاؤں اس سے ہٹ کر ہے. اب انہوں نے سوچا کہ میں اس گاؤں میں, اس بستی میں, اس شہر میں کیوں جاؤں, یہ اتنا 4 میل جانا, اس کے بعد صبح 4 میل آنا. اب آج کل کی طرح کی گاڑیاں تو ہے نہیں, گھوڑا ہے, آدھا گھنٹہ ابھی نکلے گا, آدھا گھنٹہ صبح, 1 گھنٹہ میرا ویسٹ ہوگا. اور میں گاؤں جا کے کیا کروں, میرے پاس سواری کا جانور ہے, کھانے کا سامان ہے, بچھانے کے لیے بستر ہے, یہی کہیں آرام کرو جہاں جگہ مل جائے. ورنہ عام طریقہ تو یہ ہے کہ رات کو لوگ رکتے ہیں تو کسی شہر میں, کسی ہوٹل میں, کسی مسافر خانے میں. چاروں طرف دیکھا, قریب ایک قبرستان نظر آیا. سوچا کہ یہ سب سے اچھی جگہ ہے آرام کے لیے. قبرستان میں آنے والوں کے لیے وہ شیڈ بھی ڈالا گیا تھا, وہیں بستر بچھایا اور لیٹ گئے. ہمارے لیے یہ بات بڑی عجیب ہوگی, لیکن اسلامی ماحول کے اندر یہ بات کوئی عجیب نہیں. شاید آپ کو نہیں معلوم, لیکن ہمارے ہندوستان ہی میں اور پاکستان ہی میں لوگ اتنا ڈرتے ہیں موت سے کہ یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ قبرستان میں بھی کوئی آدمی رات کو سوئے گا.
کراچی میں تو میں یہ روایت اگر اس طرح پڑھ دوں تو لوگ بغیر کتاب میں دیکھے کہہ دیں گے کہ یہ غلط روایت ہے. قبرستان میں کوئی آدمی سو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم دن کو قبرستان میں نہیں جاتے, کوئی روح ہم سے نہ چمٹ جائے, کوئی بھوت, کوئی پریت, کوئی چڑیل, یہ ایسے الفاظ ہیں. اس کی میں نہ گجراتی جانتا ہوں نہ انگریزی, لیکن پاکستان اور ہندوستان میں یہ بڑا مشہور ہے کہ جی قبرستان میں قدم نہ رکھنا, وہاں بدروہیں گھومتی ہیں, چڑیلیں گھومتی ہیں, بھوت پریت گھومتے ہیں, کسی پہ کوئی جن آ جاتا ہے قبرستان جانے سے, کسی کو کوئی روح پکڑ لیتی. نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردے دفن کرنے بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں. جاتے تو ہیں, انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, لیکن مردہ دفن کرنے کے بعد گھر نہیں آ سکتے ڈائریکٹ. نہیں, وہاں سے قبرستان سے کوئی بھوت اس کے ساتھ نہ آ جائے. پہلے مثلا ٹوائلٹ میں جائیں گے, ٹوائلٹ کو اپنا منہ دکھائیں گے, پھر گھر کے اندر داخل ہوں گے. یا پہلے بازار میں جائیں گے, کوئی ویجیٹیبل جس کے لیے گرین ہونا ضروری ہے وہ لے کے آنا پڑے گا. اتنا موت کا ڈر ہے ہمارے یہاں, اتنا موت کا ڈر ہے ہمارے یہاں کہ اکثر لوگ اپنے مردوں کو غسل دینے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ ایسے ایک پروفیشن تھا انڈیا میں, شہدے کہلاتے تھے. مر گیا ہمارے گھر میں, ہم نے ان کو اطلاع دے دی کہ ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے, وہ میت اٹھا کے لے جائیں گے, خود ہی غسل وغیرہ دے دیں گے. اس لیے کہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم مردے کو غسل دینے جائیں, کہیں وہ ہم سے نہ چمٹ جائے, اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے, اس کی روح ہمارے اوپر نہ آ جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت کے اعتبار سے غسل باطل ہو رہے ہیں, کیونکہ اجرت لے کے جو غسل میت دیا جائے وہ غلط ہے, حرام ہے. لیکن یہ لوگوں کو برداشت ہے کہ ہمارا مرنے والا غلط طریقے سے قبر میں چلا جائے, لیکن ہاتھ لگانے کو لوگ تیار نہیں ہوتے. ارے اتنا مسئلہ ہے ہمارے یہاں تو کہ مثلا پیر کا دن ہے, اگر کسی کا انتقال ہو تو ایصال ثواب کی مجلس بھی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ چلیں اور کوئی ریزن ہوتا تو دوسری بات. پیر کی مجلس بھاری پڑتی ہے, خاندان پر کم سے کم 3 موتیں اور ہوتی ہیں اس خاندان میں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ملک الموت خدا کا حکم نہیں دیکھتا ہے, امام بارگاہوں کے رجسٹر دیکھتا ہے کہ کس آدمی نے پیر کی مجلس کرائی ہے, اب اس کے خاندان میں جا کے 2 اور آدمی پکڑ کے لانا. ہمارے پاکستان میں یہاں تک رواج ہے کہ اگر بدھ کو کسی کا انتقال ہو گیا, اس مرنے والے کی تو مصیبت آ گئی, اس لیے کہ پھر اگر 6 مہینے کے اندر بھی اس خاندان میں کوئی دوسری موت ہوگی تو اس کا ذمہ دار نہ خدا کو ٹھہرایا جائے گا نہ ملک الموت کو. اس بیچارے مرنے والے کی شامت آ جائے گی کہ دیکھیے عجیب انہوں نے انتقال کے لیے اپنا دن چوز کیا, اور کوئی دن بھی نہ ملا ان کو, بدھ کے دن انتقال کیا, ایک آدمی کو اور اپنے ساتھ لے کے گئے. تو حالت یہ ہوتی ہے, سندھ کا میں رہنے والا ہوں, وہاں اگر کسی کا انتقال بدھ کو ہو جاتا تو جب اسے دفن کرتے ہیں قبر میں تو اس کے ساتھ 4 زندہ چڑیا بھی دفن کی جاتی ہیں, اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہے, کنسپٹ یہ کہ بدھ کے دن ملک الموت جب کسی کی روح نکالتا ہے تو اس کو 4 روحیں اور چاہیے. ہم یہ چڑیا اس کو دے دیتے ہیں کہ لو ان کی روحیں نکال لو تاکہ تمہارا جو بیلنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے, تمہیں 4 چاہیے تھی روحیں, مل گئی تمہیں 4 روحیں, ہمارے خاندان میں دوبارہ پلٹ کے نہ آنا. یہ تو ہمارے یہاں کا ماحول ہے. اتنا تو ڈر ہے موت کا, اتنا تو خوف ہے موت کا, مرنے والے کو ہاتھ لگاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. اس ماحول میں یہ کہنا کہ جی قبرستان میں کوئی جا کے سویا ہے رات کو تو بڑی عجیب بات ہے, لیکن بہت قریب ہے جہاں اسلامی ماحول ہے وہاں کے قبرستان بھی آپ جا کے دیکھیے تو ایسا لگتا ہے بہشت میں آ گئے, باغ میں آ گئے, کتنے خوبصورت قبرستان ہیں. یعنی یہ لگتا ہے کہ مردوں کی بستی میں نہیں آئے ہیں, زندوں کی بستی میں آئے ہیں. ہمارا اعتقاد ہے کہ مرنے کے بعد مردہ زندہ ہوتا. خیر یہ تو امام کے صحابی تھے, تو انڈیا اور پاکستان کے ایسے ماحول کے رہنے والے تو تھے نہیں. کہا یہیں آرام کرو, بستر بچھا کے لیٹ گئے. آدھی رات کا وقت ہے, ان کی آنکھ کھلی, ایسا لگا کہ کوئی شور ہو رہا. یہ آنکھ کھلی, شور ہو رہا. کیسا شور ہے, چاروں طرف دیکھا, ایک بڑا عجیب منظر دیکھا. اچھا یہ میں ایک جملہ روایت کے اینڈ کا ابھی پڑھ دوں ورنہ بات میری واضح نہیں ہوگی. آخر میں انہوں نے یہ پورا واقعہ امام کو جا کے سنایا تھا تو امام نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ تم نے جو دیکھا بالکل ٹھیک دیکھا. یہ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ شور کیسا ہے, قبرستان کی ساری قبریں اوپن ہیں, کھلی ہوئی ہیں, اور قبر کے مردے سفید کفن پہنے ہوئے قبرستان میں ٹہل رہے ہیں, ادھر سے ادھر واکنگ کر رہے ہیں. پہلے ایسا لگا جیسے واکنگ کر رہے ہیں, مگر بعد میں دیکھا نہیں, یہ ٹہل نہیں رہے, یہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں, یہ کسی چیز کی تلاش میں, یہ کسی چیز کو سرچ کر رہے ہیں. پھر نظر آ گیا قبرستان میں 2 یا 3 جگہ سفید رنگ کے پھولوں کے ڈھیر ہیں, کچھ سفید پھول یہاں ہیں, کچھ وہاں ہیں, کچھ وہاں ہیں, کچھ وہاں. یہ جو مردے نکلتے ہیں یہ ایک ایک ڈھیر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ہٹاتے ہیں, پھولوں کو دیکھتے ہیں.
کچھ لوگوں کو پھول مل جاتے ہیں، وہ اپنے کفن میں پھول لے کے واپس آتے ہیں. جس کو پھول مل گیا وہ بڑا خوش، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، بڑی خوشی کے عالم میں واپس آ رہا. جس کو کوئی پھول نہیں ملا وہ دوسری جگہ گیا، وہاں نہیں ملا تیسری جگہ گیا. آخر میں جب کہیں کچھ نہ ملا تو روتا ہوا واپس آتا. اب انہوں نے چاہا کہ میں ذرا ان لوگوں سے بات کروں کہ یہ ہے کیا. چونکہ امام کے صحابی، اس لیے وہ تصور نہیں ہے ان کے پاس مرنے والے کا، مردے کا، ورنہ ہم اور آپ تو دیکھیں تو بات کرنا درکنار، پٹ سے گریں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن صحابی امام ہے، پتا ہے کہ اگر یہ مردہ ٹہل رہا ہے تو یقیناً حکم خدا اور اذن خدا سے روحیں مرنے کے بعد آزاد نہیں ہیں، خدا کے حکم کی پابند ہے. چنانچہ انہوں نے آواز دی، جو قریب سے جا رہے تھے پکارا، کیا بات ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا. لیکن ایک بات انہوں نے دیکھی کہ یہ سارے مردے پھول ڈھونڈ رہے ہیں، ایک ایسا مردہ جو بڑے آرام کے ساتھ ٹہل رہا، وہ بالکل جا بھی نہیں رہا پھولوں کے قریب. سوچا کہ یہ آدمی شاید اس سے مجھے معلوم ہو جائے، یہ آدمی جو اتنے اطمینان میں سیٹسفیکشن کی حالت میں ہے. دوڑ کے اس کے پاس پہنچے اور پوچھا کیا بات ہے. اتنے میں ایسا لگا کہ جیسے کوئی آواز آئی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ مردے ایک ایک کر کے قبر میں جانے لگے. خیر یہ تو اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے، اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے. اس نے جواب دے دیا. اس نے کہا کہ یہ سفید پھول، یہ دیکھیے واقعہ تو معصوم کا ہے، معصوم کے صحابی کا، لیکن ورڈنگ میری ہے، میں اس کو ان الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے واضح ہو جائے. کہا کہ یہ سفید پھول، یہ رسید ہے، یہ ریسپٹ ہے، یہ رسید ہے، یہ انوائس ہے، جو بھی آپ کہیے. کسی بھی مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے جاننے والے پورا ویک اس کے لیے جتنی نیکیاں کرتے ہیں، پورا ہفتہ، وہ ساری نیکیاں جمع کر کے آج اس قبرستان میں پہنچائی جاتی. یہ شب جمعہ تھی، یاد آ گیا صحابی امام کو یہ شب جمعہ. اور یہ جو پھول ہیں یہ ان نیکیوں کی رسید ہے کہ تمہارے وارثوں نے مثلا تمہارے لیے قرآن ختم کیا، ایک مجلس کرائی، ایک نماز پڑھی، کچھ روزے رکھوائے. تو جس کے وارثوں نے کوئی نیک کام کیا وہ آ کے یہاں ڈھونڈتا، اگر اسے مل گیا اپنے نام کا پھول وہ لے کے جاتا ہے. اور خوش کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ اب اس کا عذاب کم ہو جائے گا. سارا ہفتہ جو عذاب ملا اب اس عذاب میں کمی آ جائے گی. اور جسے کچھ نہیں ملتا وہ روتا ہوا اس لیے جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ پورا لاسٹ ویک جتنا عذاب ملا اس ہفتے بھی ہم کو اتنا ہی عذاب برداشت کرنا پڑے گا. تو جن کو پھول ملا وہ خوش اس لیے، جن کو نہیں ملا وہ غمگین اس لیے. اچھا میں وہ حدیث پھر یاد دلا دوں جو میں نے قبرستان کی مجلس میں پڑھی تھی کہ پیغمبر نے کہا شب جمعہ تمہارے وارثوں کی روحیں تمہارے گھروں پہ آتی ہیں. تو ایسا لگ رہا کہ آدھی رات تک تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے وارثوں نے کچھ بھیجا نہیں یا نہیں بھیجا. اگر کچھ نہیں بھیجا اب ان کو پرمیشن ملتی ہے کہ جاؤ اپنے وارثوں سے جا کے بات کرو. باقی آدھی رات وہ ہمارے مکان کی چھت پہ آتے ہیں، ہم تو اے سی کے اندر کمبل اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں شب جمعہ. ہمیں کیا پتا کہ ہمارا باپ یا ہماری ماں یا ہمارا چچا یا ہماری بیوی یا ہماری اولاد ہمارے مکان کی چھت پہ ساری رات رو رہی ہے اور ہم کو پکار رہی ہے. بہرحال روایت کیونکہ میں مختصر کر رہا ہوں تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے یہ ریزن بتایا. اتنی دیر میں سارے مردے جا چکے تھے قبر میں، اس کے خالی وہ رہ گیا تھا. کہنے لگا کہ اب میں بھی جا رہا ہوں. میں نے اس سے ایک بات پوچھی کہ اگر یہی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ تم اتنے آرام میں اور اتنے سیٹسفیکشن میں کیوں ہو؟ تم نے کوئی پھول نہیں ڈھونڈا. اس نے عجیب جواب دیا، کہا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں ایسا انتظام کر کے آیا کہ مجھے ضرورت نہیں. دیکھو میری قبر کو اور مجھے اجازت دو. میں نے کیا دیکھا کہ باقی مردوں کو، جو باقی مرحومین ہیں، ان کو ایک ایک پھول مل رہا تھا تو عید کی طرح سے خوشی مناتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن اس کی ساری قبر ان سفید پھولوں سے بھری ہوئی. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، دو چار پھول آئے بھی ہوں تو میرے لیے پہلے ہی آلریڈی اتنے پھول موجود ہیں، میں اپنی زندگی میں انتظام کر کے آیا. صحابی گھبرا کے پوچھتے ہیں کہ تم نے آخر اپنی زندگی میں کیا انتظام کیا تھا؟ جواب دیا کہ ٹائم نہیں ہے، میرے بیٹے سے پوچھ لینا جس کی دکان بازار میں ہے، بس خدا حافظ. اتنا اس نے کہا اور یہ صحابی امام کو ایسا لگا جیسے ان کے جسم کو ایک جھٹکا لگاؤ، ایک شوق پہنچاؤ. اور اب جو آنکھیں کھولی تو سارا قبرستان خالی. ان کے ذہن میں اب یہ خیال ہے کہ رات کو تو میں سویا تھا، ابھی میری آنکھ کھلی ہے،
یہ بیچ میں جو کچھ میں نے دیکھا یہ کوئی واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ریئل تھا، یا میں سو رہا تھا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، پریشانی کے عالم میں ہے۔ امام سے تو بعد میں پوچھا مگر ابھی تو پریشان ہیں۔ آخر دل نے کہا کہ اس واقعے کے صحیح اور غلط ہونے کو اگر دیکھنا ہے تو ایک ہی طریقہ۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا بازار میں دکان کرتا ہے، کل میں وہاں جاؤں گا۔ اگلا دن نیکسٹ ڈے جمعہ ہے۔ اب کل رات کو تو ڈر رہے تھے کہ کون شہر میں جائے، راستہ کھوٹا ہو رہا ہے، منزل دور ہو رہی، مگر آج تو ایک خواب ایک واقعہ دیکھ کے آئے۔ یہ خواب نہیں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا۔ خیر پہنچے شہر میں، جمعے کا دن ہے، دیکھا کہ اکثر دکانیں بند ہیں، کچھ دکانیں کھلی۔ خیر پتہ چل گیا کہ بازار میں حلوائی کی، یہ جو مٹھائی بیچنے والا، اس کی جو دکان ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ابھی ریسنٹلی انتقال ہوا اور اس کی قبر قبرستان میں ہے۔ اس میں داخل ہوئے، دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے کاؤنٹر پر۔ سوال کیا کہ کیا آپ کے والد کا انتقال ابھی ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں 2 ہفتے ہوئے ہوں گے۔ پوچھا کہ آپ کے والد کہاں دفن ہیں؟ بالکل ایگزیکٹ وہ پتہ بتایا کہ مثلا قبرستان میں، قبروں کی 3rd رو میں 7 نمبر کی قبر، مثلا بالکل صحیح۔ ہاں یہی تو وہ قبر تھی جو میں نے رات کو دیکھی تھی، جو پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اور پوچھ لیا کہ آپ کے والد کا مثلا نام اور بات کرنے کا طریقہ، ساری نشانیاں وہی جو رات کو یہ دیکھ کے آئے تھے۔ کہا کہ اب ایک بات بتائیے، آپ کے والد نے اپنی زندگی میں کون سی ایسی نیکی کی تھی؟ بیٹا حیران ہو گیا، بھئی میرے والد نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ پورا واقعہ سنایا۔ بیٹا گھبرا گیا، کہا اچھا ہم تو بڑا لڑتے تھے اپنے والد سے، جھگڑا کرتے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات صرف یہ کہ ایک دن اس شہر میں کوئی عالم آئے۔ اچھا عالم سے مطلب اب آج کل کے عالم تو نہیں، پرانا امام کا زمانہ ہے۔ امام اپنے شاگردوں کو کچھ مسئلے بتا کے مختلف بستیوں میں بھیجتے ہیں، یہاں بھی کوئی آیا ہوگا۔ انہوں نے آ کے ایک تقریر کی اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی بتا دی کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے خدا کا دین۔ اگر کوئی خدا کے دین کی مدد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی مدد کرتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن بھی کہہ رہا تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ معصوم نے یہ کہا کہ اگر کوئی دین خدا کی مدد کرے تو خدا اس مومن بندے کو کبھی بھلاتا نہیں، جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو خدا اس کی مدد کرتا۔ میرے والد نے ایک مرتبہ پوچھ لیا ان سے کہ بھائی میرا بھی دل چاہتا ہے میں کوئی دینی خدمت کروں، کیا کام کروں؟ جواب دیا کہ ایسی خدمت کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اور ثواب آپ کو ملتا رہے۔ والد نے پوچھ لیا مثلا، کہا کہ آپ ہو سکے تو مثلا اس شہر میں کوئی مدرسہ کھول دیجئے جس میں بچے آ کے تعلیم حاصل کریں، قرآن ہے، دینیات ہے، نماز ہے، اماموں کے نام ہیں۔ میرے والد کی ایک بہت ہی قیمتی پراپرٹی تھی بالکل سٹی سینٹر میں، آج کل کی اصطلاح میں مثلا $1,000,000 اس کی قیمت تھی۔ سٹی سینٹر ہر جگہ قیمتی ہوتا، میرے والد کی وہ پراپرٹی تھی اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، اپنی دکان کی مین جو ہے وہ وہاں لے جائیں گے، اس کو برانچ کر دیں گے۔ میرے والد جو مجلس سے آئے تو بالکل ان کا ذہن پلٹ چکا، کہا کہ بیٹو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ راہ خدا میں وقف کر دوں مگر دین کی تعلیم کے لیے، یہاں پہ کوئی مدرسہ قائم۔ ہم ناراض ہوئے، درود بھیجے محمد والے محمد۔ ہمارا جھگڑا ہو گیا والد سے، جھگڑا یعنی جو ڈفرینس آف اوپینین، اختلاف ہو گیا والد سے کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی قیمتی جائیداد، اتنا ہمارا منصوبہ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے، ہم کو ضرورت پڑ رہی۔ کہا کہ نہیں بیٹو میری جو بات ہوئی تو اب تو میرا چل چلاؤ ہے، بڑھاپے کا وقت ہے، یہ کاروبار بڑا ہوتا چلا گیا تو مجھے اب کیا ملے گا، کیا فائدہ اور کیا نقصان، لیکن اگر یہ مکان میں راہ خدا میں دے کے گیا تو مجھے بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب مجھ کو ملتا جائے گا، میں وہ کام کروں گا کہ جس کا فائدہ مجھے ملے گا۔ دیکھیے مولا کی ایک حدیث بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے مولا کی کہ تمہارے پاس جتنی دولت ہے اگر تم اسے راہ خدا میں دے رہے ہو تو گویا یہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے، یہ تم کو ملنے والی ہے، جو کچھ تم نے خدا کے لیے دیا وہ سب تمہیں ملے گا۔ اور اگر دنیا میں جمع کر کے جا رہے ہو تو گویا محنت تمہاری ہے، فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، تم مالک نہیں ہو، تم امین ہو اس کے، بڑی محنت سے جمع کیا اور دوسروں کو دے کے چلے گئے، محنت ہم نے اٹھائی، فائدہ انہوں نے لیا، اصل تمہاری دولت وہ ہے۔ انسان کہتا نہیں ہے کہ میں نے بھائی بڑا شاندار مکان بنایا دبئی کے اندر، اتنے مثلا کمرے ہیں اس کے اندر، ایک اپارٹمنٹ خرید لیا، ایک مکان خرید لیا لندن کے اندر اور نیو یارک کے اندر، مگر مولا کہہ رہے کہ یہ تمہارا مکان نہیں ہے،
اس لیے کہ یہ تم اس کے امین ہو، یہ تو تم اپنے بیٹوں کے لیے بنا کے گئے، پوتوں کے لیے. تمہارا مکان وہ ہے کہ جو تم نے قبر اور قیامت میں تیار کیا، وہ تمہاری پراپرٹی ہے، وہ تمہیں ملنے والا. تو اب یہاں کہا گیا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ نہیں، میں تو یہ مکان راہ خدا میں وقف کروں گا. مکان وقف ہو گیا، بچے اس میں دینیات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج تک ہم کو اس کا افسوس رہا کہ اتنا بہترین موقع کی جگہ، کاروبار کی جگہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. آج سیٹسفیکشن ہوا. اور صحابی امام مدینے پہنچے، امام کو واقعہ سنایا. امام نے کہا جو کچھ تم نے دیکھا وہ بالکل حقیقت ہے. کیا تمہیں پتا نہیں؟ بڑا عجیب جملہ، بڑا عجیب جملہ ہے. کیا تمہیں پتا نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ثواب اس مومن کا ہے جو خدا کے دین کو پھیلانے میں کوئی حصہ لیتا. کیونکہ یہ مومن جو خدا کے دین کو پھیلا رہا. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، جیسے ایک گیدرنگ ہو رہی، خیر یہ تو ایک ریلیجیس گیدرنگ ہے، لیکن سوشل گیدرنگ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جب مختلف پروفیشن کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ہر آدمی اپنے جیسے پروفیشنز کے پاس جا کے بیٹھتا. مثلا ایک آدمی بزنس کرتا ہے اسٹیل کا، وہ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ گیدرنگ ہے سوشل، اس میں کچھ مولوی بیٹھے ہیں، اس میں کچھ بچے بیٹھے ہیں، اس میں کچھ بینک میں کام کرنے والے بیٹھے ہیں، اسٹیل کے کاروباری وہاں بیٹھے. بات ہو رہی ہے کہ آج لوہے کا دام کیا رہا، کتنا چڑھا، کتنا اترا، کیا ہوا. تو یہ وہیں جا کے بیٹھتا ہے، وہاں اس کے انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں میرے ساتھی بینکرز آتے ہیں تو وہ اپنے بینکرز ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، علماء آتے ہیں وہ اپنی جگہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. عام طور پر آدمی اپنے پروفیشن والوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا. بڑا عجیب جملہ امام کہہ رہے ہیں، ذرا جملے پہ غور کیجئے کہ اگر کوئی دین خدا کو پھیلانے میں حصہ لیتا تو وہ میدان قیامت میں انبیاء اور ائمہ کی صفوں میں بیٹھا ہوگا، کیونکہ اس کا پروفیشن وہ ہو گیا جو نبی کا ہے. نبی اس دنیا میں کیا کام کرتے ہیں؟ نہ نبی اسٹیل کا کام کرنے آئے، نہ نبی کوئی تجارت کرنے آئے، نہ نبی کوئی اور کام کرنے آئے. وہ تو زندہ رہنے کے لیے کرنا پڑا. اصل مقصد تھا دین کو پھیلانا. امام کا اصل مقصد ہے تبلیغ دین. تو جو تبلیغ دین میں کسی طرح بھی حصہ لیتا وہ قیامت کے میدان میں انبیاء اور ائمہ کے ساتھ بیٹھا ہوگا، اور جو وہاں پہ کیوں لگے گی وہ انبیاء اور ائمہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. پھر ایک اور عجیب جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ ہے یہ بھی. معصوم کہہ رہے ہیں کہ میرے جد کا فرمان ہے، میرے جد کا فرمان کہ اگر کوئی دین کے طالب علم کی مدد 1 درہم سے کرے تو ایسا ہے کہ جیسے میدان احد میں اس نے علی کے ہاتھ میں تلوار دے دی تھی. اس وقت کہ جب علی اسلام کا تحفظ کر رہے تھے، اسلام کو بچا رہے تھے، اس وقت سب سے بڑی نیکی کیا ہوتی؟ اللہ کا رسول تنہا، سارا لشکر اسلامی میدان احد سے جا چکا، فقط علی رسول کی حفاظت کر رہے ہیں. مگر علی کا پرابلم یہ ہے کہ تلوار ٹوٹ گئی، اب علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ علی کو لا کے تلوار دے دو. علی کو تلوار دو گے تو رسالت بچے گی، رسالت بچے گی تو توحید بچے گی، اسلام بچے گا، قرآن بچے گا، دین بچے گا، ایمان بچے گا. یہ ساری چیزیں آپ بچا سکتے ہیں اگر ایک تلوار کہیں سے آپ کو مل جائے. اور میرا امام کہہ رہا ہے کہ قیامت تک دین کے طالب علم کی مدد کے لیے اگر تم 1 درہم خرچ کرتے ہو تو گویا تم علی کے ہاتھ میں اس وقت تلوار دیتے ہو جب اسلام بچ گیا، قرآن بچ گیا، توحید بچ گئی، رسالت بچ گئی، اسلام پورا مذہب بچ گیا. اتنی بڑی نیکی اگر دین خدا کو پھیلانے میں آپ نے حصہ لیا. اب دین خدا کی اہمیت کو تو آپ اس سے اندازہ کیجئے. یہ ایک بڑا عجیب جملہ میں کہہ رہا ہوں. میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں، آج شہادت کی رات ہے، اس لیے صرف ایک بات میں کہہ دوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ میری سپیڈ زیادہ یا کسی چیز کو میں کلیئر نہیں کر پایا تو آپ میری مجبوری کو سمجھ جائیے گا. صرف ایک چیز، دین خدا کی اہمیت، دین خدا کے لیے کوئی کام کرے. اب مسجد، امام بارگاہ، کوئی کتاب چھپوا دینا، کوئی مجلس کرا دینا، یہ سب دین خدا کے کام. لیکن دین خدا کا سب سے اہم کام کیا؟ سب سے اہم کام کیا ہے؟ یہ سارے کام خدا کے دین کے کام ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ، بڑی اہم، یہ بھی حدیث ہے. آج مسلسل ایسی حدیثیں آ رہی کہ دل چاہتا ہے ایک ایک حدیث پہ رک کے اس کی تشریح کروں، مگر وقت اجازت نہیں دے رہا. بس سن لیجیے. پیغمبر کے پاس ایک مومن نے آ کے ایک بڑا عجیب سوال کیا، بڑا عجیب سوال کیا. یہ میں نے ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، رسالوں میں تو سوال پڑھا، مگر ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں یہ سوال آ گیا. اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری موت میں 24 آورز باقی رہ گئے، فقط 1 دن، تو کون سا نیکی کا عمل مجھے کرنا چاہیے؟ سوال نہیں آتا اکثر رسالوں میں کہ اگر آپ 1 دن کے بادشاہ بنا دیے جائیں، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ 1 دن مرنے میں رہ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ راوی آ کر رسول سے پوچھتا، اللہ کے رسول
یہ بتائیے کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرے مرنے میں صرف ایک دن رہ گیا ہے تو میں کون سا نیکی کا عمل کروں؟ کیا مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤں 24 گھنٹے نماز؟ بڑی عظیم عبادت ہے نماز. کیا میں فوراً نیت کر کے روزہ شروع کر دوں؟ کیا میں تلاوت قرآن شروع کر دوں؟ کیا میں مثلا مفاتیح الجناح لے کے دعائیں پڑھنے لگوں؟ کیا میں والدین کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پاؤں دبانے لگوں، ان کی خدمت کرنے لگوں؟ کون سی نیکی اس وقت مجھے کرنا چاہیے جب پتا چلے کہ صرف 24 آورز باقی ہے موت میں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر ایسا ہو، یہ ذہن میں رکھیے اس پر کوئی واجبات باقی نہیں تھے، زمانے رسول کا مومن تھا. پیغمبر نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو جا کے کہیں بیٹھ کے دین کے مسائل کو سیکھنا شروع کر دے، یہ سب سے بڑی نیکی. سب سے بڑی نیکی ہے مسائل دین اور علم دین کو سیکھنا. تو جتنی بڑی نیکی یہ مسائل کو سیکھنا، اتنی ہی بڑی نیکی اس کو پھیلانا بھی ہے معاشرے کے اندر. اب اس کے اندر بس میری گفتگو ختم ہوئی. جو سب سے بڑی نیکی آپ قبر میں کر سکتے ہیں، جس کے بعد آپ کو اپنی اولاد کی بھی ضرورت نہیں رہے، وہ اگر آپ کی مدد کرے گی تو آپ کو اس کی مدد کا فائدہ کم ہوگا، اس کو فائدہ زیادہ ملے گا، آپ اس کے محتاج نہیں ہوں گے. کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، میری قبر میں پہلے سے سارا انتظام. وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ نیکی ہے اس دین خدا کو پھیلانے میں آپ حصہ لیجئے. اگر آپ عالم ہیں تو اپنے علم کو لوگوں تک پہنچائیے. اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو طالب علم بنیے. اگر یہ ممکن نہیں، خدا نے آپ کو دولت دی ہے تو دولت راہ خدا میں علم کے لیے خرچ کیجئے. اچھا، اس میں بھی میں ایک بات بتا دوں. اکثر آپ نے روایتوں میں دیکھا ہوگا بھائی فلاں نیکی، مثلا 1 درہم صدقہ کرو تو 10 گنا ثواب ملے گا. کسی روایت میں ہے کہ 70 گنا ثواب ملے گا، کبھی ملتا ہے 700 گنا ثواب ملے گا، کبھی ملتا ہے 70,000 گنا ثواب ملے گا. تو مومن اکثر اس پہ غور ہی نہیں کرتے کہ یہ بات کیا ہے، یہ راز کیا ہے، یہ روایتوں میں اتنا اختلاف کیسے. تو اس کا جواب امام نے دیا کہ یہ ثواب ملتا ہے یہ دیکھ کر کہ تم نے کس کے اوپر خرچ کیا. اگر ایک عام مومن پہ خرچ کرو گے تو 1 کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور اگر رشتہ دار پہ خرچ کیا تو 1 کا 70 گنا، والدین پہ خرچ کیا تو 1 کا 700 گنا، اور اگر کسی عالم دین پہ تم نے خرچ کیا تو 1 درہم کا 70,000 یعنی 70,000 ٹائمز تمہیں ثواب ملے گا. درہم وہی 1 درہم ہے، وہی 1 درہم ہے، لیکن جہاں خرچ کر رہے اس کی وجہ سے مسئلہ بدل جاتا، اس کی وجہ سے ثواب کی نیچر جو ہے، ثواب کا مقام بدل جاتا. اب میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ بزنس مین بھی ہوں گے، یہاں پہ یہ اس کاروباری معاملات کو سمجھنے والے بھی ہوں گے، کیا دنیا کا کوئی ایسا بزنس ہے کہ آپ 1 درہم لگائیں تو آپ کو 70,000 اس کا پروفٹ ملے؟ ہو سکتا ہے 70 گنا والا بزنس آپ کے ذہن میں آ جائے، مگر اس کائنات میں فقط ایک بزنس ایسا کہ جس کمپنی کا مالک پکار کے کہہ رہا کہ 70,000 ٹائمز پروفٹ تمہیں یہاں ملے گا اگر تم اس میں انویسٹمنٹ کرو گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ پروردگار کا کہنا کہ علم کی تبلیغ میں حصہ لو. آپ عالم کو کچھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا؟ اس کی حالت بہتر ہوتی ہے، وہ دین کی تبلیغ زیادہ آسانی سے کر سکتا. آپ طالب علم کو دیں، آپ مدرسے میں دیں، اگر آپ کے پاس پیسے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسلام فقط امیروں کا دین تو نہیں، ٹائم ہے، آپ اپنا ٹائم ڈیوٹ کیجئے دین کے لیے. عالم ہے تو مسائل بتائیے، عالم نہیں ہے تو مینجمنٹ میں حصہ لیجیے. اور اگر کچھ نہیں تو اولاد تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، اپنی اولاد کو بھیجنا اور ان کو دیکھنا ہے کہ وہ دین کی اس تعلیم میں کتنا حصہ لے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ سب کو برابر سے اس میں شریک ہونا ہے. ثواب بھی آپ نے دیکھ لیا، اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس کا نقصان کیا ہے. اگر ہم نے دین کی تبلیغ میں حصہ نہ لیا تو کیا ہوگا؟ جب عالم فاقے کرے گا تو وہ تو بن گیا عالم، اس کا بیٹا کبھی عالم نہیں بنے گا. جب دینی مدرسے میں بچوں کو پھٹے ہوئے ٹاٹ پر اور پھٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنا پڑے گا تو امریکن اسکول کو چھوڑ کے کوئی اپنے بچوں کو وہاں پڑھانے نہیں لائے گا. جب فنڈز نہیں ہوں گے، جب پیسے نہیں ہوں گے، طالب علم بھی آنا بند ہو جائیں گے، علماء بھی ختم ہو جائیں گے. پاکستان وہ علاقہ کہ جہاں ایک وقت ایک ایک گلی میں آپ کو 10-10 علماء ملتے تھے، اور آج نماز جنازہ پڑھنے والا عالم نہیں ملتا 10-10 ہزار کی بستی میں. فقط کیوں؟ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے علماء فاقے کرتے کرتے دنیا سے گئے، تو عام آدمی تو وہی پروفیشن اختیار کرتا ہے کہ جس میں اس کو فائدہ ہو. مدرسے بند ہو گئے، طالب علم ختم ہو گئے، علماء کی جو جنریشن اب ہے اس کے بعد کوئی نیکسٹ جنریشن نظر نہیں آ رہی.